أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ الحمد للہ۔ ابھی تک آج کیوں نہیں لوگ آئے ہوئے؟ ویسے آج تھوڑے سے بچے آئے ہوئے ہیں۔ چلے آئی ہوپ اٹھ جائیں گے سارے اور آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے جیسے لیسنز اینڈ ہونے والے ہوتے ہیں تو کلاس سے چھوڑنی نہیں ہوتی، بلکہ کلاس میں مزید دھیان لگا کے دل لگا کے آنا ہوتا ہے۔ چلیں جی، ہم شروع کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ سسٹر منیزے بھی ہیں آج۔ لگتا ہے ان کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ آ گئی ہیں ہمارے ساتھ، تو ہم انہیں بھی کو جی ہوسٹ کا جی درجہ دے دیتے ہیں۔ چلیں، آپ کا جب آپ کو نیند آ جانا تو آپ نے چلے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ سسٹر منیزے جو ہیں وہ باہر ہوتی ہیں تو ان کا جی بالکل ٹائم ہمارے سے بہت ڈفرینٹ ہے۔ تو اسٹارٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ آج ہم نے لیسن نمبر 16 اور 17 پڑھنا ہے، اور اس کے اندر تھوڑا سا آپ دیکھیں گے تھوڑا سا ڈفرینٹ، جو 17 18 19 لیسنز ہیں ان کا تھوڑا سا سٹائل ڈفرینٹ ہو جائے گا۔ ہم نے کتنی سورج کرنی تھی؟ 6 سورج کرنی تھی نا؟ تو ابھی لاسٹ کلاس میں ہم نے کون کون سی کی تھی ذرا بتائیں؟ پہلے ہم نے سورہ جو ہے ہماری کون سی صورت ہو گئی تھی؟ سورہ فلق ہو گئی تھی، سورہ ناس ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد لاسٹ کلاس میں ہم نے کچھ سورج کی۔ اب ہماری جو ہم نے لسٹ بنائی ہوئی تھی اپنا ایک چھوٹا سا، ہاں، تو سورہ کافرون آج ہم کریں گے، اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے ہم کچھ آیات دیکھیں گے، اور بہت ہی انٹرسٹنگ لیسنز ہیں۔ تو کوشش کیے گا، ایک تو آپ نے کلاسیں چھوڑنی نہیں ہیں اور ان کو آپ نے لائٹ نہیں لینا، ٹھیک ہے؟ گرامر میں وہی ہم جو کر رہے تھے فعل امر اور نہیں، اس کے اندر ہم آج نصرہ والا ٹیبل سے کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو نیکسٹ اس کا راؤنڈ ہوگا اس کے اندر باقی بھی کمپلیٹ کریں گے، دربا اور سمیہ والے بھی، ٹھیک ہے؟ تو آئیں اس کو شروع کر لیتے ہیں۔ چلے جی، سورہ کافرون کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں۔ اس کو کہاں چلا گیا یہ؟ ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ صدق اللہ العظیم۔ تو اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا۔ ایک تو یہ کہ یہ مکی صورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ جب کب نازل ہوئی تھی؟ مکی سورج کون سی ہوتی ہے ذرا بتائیں؟ کوئی بتا دے کیا ہوتی ہیں مکی اور مدنی سورج؟ جو مکے میں نازل ہوئی ہیں وہ مکی صورتیں ہوتی ہیں، مدینے میں جو ہجرت کے بعد جب مدینہ چلے گئے تھے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی، وہ مدنی سورج ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو اس سے پہلے ہوئی تھی وہ کب تھی؟ وہ مکی سورج ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ صورت ایک مکہ میں کب نازل ہوئی تھی؟ جب اسلام پھیل رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ اچھا اسلام تو پھیلتا چلا جا رہا ہے اور ان کا جو دین ہے وہ بالکل کمزور ہوتا جا رہا ہے، تو انہوں نے بھی اپنی کوئی نہ کوئی جو ہے پلانز بنانے شروع کیے۔ انہوں نے کبھی کوئی چال چلتے تھے، کبھی کوئی چلتے تھے، تو پھر انہوں نے بلکہ بہت ساری انہوں نے کوششیں کی کہ کسی طرح جو ہے اسلام جو ہے نہ پھیلے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کافی ساری پیشکشیں کی، یہ کر لیں آپ، یہ لے لیں آپ، حکومت لے لیں،
اور بہت کچھ جو ہے نا انہوں نے کہا، لیکن پھر ایک ان کی اتنی جرت، جیسے کہتے ہیں نا اوڈیسٹی، کہ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، 1 سال جو ہے ہم آپ کے دین کی عبادت کر لیتے ہیں، آپ کا دین جو ہے وہ مان لیتے ہیں، آپ کے خدا کی عبادت کر لیتے ہیں، اور 1 سال جو ہے آپ ہمارے بتوں کو کی عبادت کر لیں۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف جواب دے دیا تھا کہ عقیدے اور ایمان میں کسی بھی کمپرومائز کی، کسی بھی مصالحت کی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کو تھوڑا سا ہم، یہ تو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا، اب آگے دیکھ لیتے ہیں اس کو کیا ہو گیا آج۔ جی اچھا، تو اس کو ہم نے اپنی زندگی میں کیسے لانا ہے؟ ایک تو اس کی بہت ساری احادیث ہمیں مل جاتی ہیں، فجر اور مغرب کی سنتوں میں اس کو ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کہاں پہ پڑھائی جاتی ہے یہ ذرا بتائیں؟ جب ہم جاتے ہیں ادھر، حرم جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ہم بتائیں، طواف کرنے کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر کس طرح کیا کیا کون سی سورج پڑھنی ہوتی ہیں؟ جی اس سسٹر کو مدیحہ۔ کیسے کام کروں؟ ہم جی، ٹھیک ہے، طواف کے بعد جب دو نفل پڑھتے ہیں تو سورہ کافرون پہلی رکعت میں، اور دوسرے میں سورہ اخلاص۔ جی ٹھیک ہے۔ تو اس کی بہت ساری اس کی احادیث سے بھی ہمیں اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم رقیہ شریعہ جو ہوتی ہے وہ کرتے ہیں، دم وغیرہ، یہ ساری چیزیں، تو اس کی بہت ساری، اور پھر اس کے بعد ایک اور جو ہے ہمیں حدیث مل جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو فرمایا، رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے۔ اچھا، آگے آتے ہیں، اس کو کچھ کچھ ہوا ہے سلائڈس کو، جی۔ تو اس کا ہم لفظی ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ کہاں سے بات بات سٹارٹ، یہ کیا ہو گیا؟ یہ ریورس آرڈر ہو گیا۔ اچھا نیور مائنڈ، ہم لوگوں کو صورت پتہ ہے۔ قل یا ایوہ الکافرون، یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کافروں کو ڈائریکٹلی کس طرح بلایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ، کیسے پکار رہے ہیں کہ کہہ دیجئے، کس کو پہلے کہہ رہے ہیں؟ کل، کس کو کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ امر ہے، جیسے آج کل ہم امر پڑھ رہے ہیں نا، تو یہ امر ہے، تو کل، تو کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے، اے کافروں، یا ایوہ الکافرون، ٹھیک ہے؟ یعنی اے کافروں، یہ پکارنے کا ایک انداز ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ یہ، ہاں یہ آگے ورڈز، ٹھیک ہے؟ قرآن میں جو ہے یہ 3 ورڈز ملیں گے، ان کے آپ نے ٹکڑے نہیں بنانے، ٹھیک ہے؟ یا ایوہا، یا ایوہا، یہ آپ کو ملے گا، یہ پکارنے کے لیے ہوتے ہیں، جیسے ہم کہتے نہیں ہیں اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا، اے اوئے لڑکے، اوئے لڑکی، اس طرح کر کے آواز دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی اسلوب ہے بلانے کے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے، یہ سلائڈس کو آج کچھ ہوا ہے، اینی وے، جیسے یہاں پہ ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے، یہاں پہ یا قوم، ٹھیک ہے؟ اے قوم، یا یہاں پہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا ایوہ النبیو، یا یہاں پر آ گیا یا ایوہ الکافرون، تینوں چیزوں کی ایک ایک ایگزامپل انہوں نے قرآن سے دے دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، پھر یہاں پہ ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ بھی دیکھیں، کافرونا کیسی جمع لگ رہی ہے؟ کیسی جمع لگ رہی ہے؟ ٹوٹی پوٹی جمع لگ رہی ہے یا سالم جمع لگ رہی ہے؟ ہوں جیسے سالم ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، جی، سالم، سالم آپ جمع۔ سالم کیسے یاد رکھ سکتے ہیں؟ جیسے مرغے مسلم ہوتا ہے، پورا پورا ہوتا ہے نا، تو سالم پورا ثابت، ٹھیک ہے؟ تو یہ جیسے مسلمون کی جمع مسلمونہ بن رہی تھی، تو اس کا بھی اگر ہم واحد پہ جائیں اور تو وہ کیا بن رہا ہے؟ کافرن، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہوتا کافرن یا کافرن تو اس کی جمع یانون والی بننی تھی، ٹھیک ہے؟ یہ پرانا رول بھی ہمیں یاد کرا دیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی اگزامپل دے رہے ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر جو یہ نان مسلمز ہیں ان کو اس طرح نہیں بلایا ہوا کہ یا ایوہا یا کچھ اس طرح کر کے، بلکہ یا ایوہ الناس یا ایوہ الذین، اس طرح سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ
کو ये जो पेशकश उन्होंने की थी, कितना सख्त नाराज है वो काफिरों से, तो उनको डायरेक्टली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि आप उन्हें कहें ए काफिरों, ठीक है, यानी कि नाराज उनसे हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक, अगर हम अपनी जिंदगी से थोड़ा सा इसको रिलेट करने की कोशिश करें, ठीक है, तो किस तरह है कि जैसे छोटे होते, अगर हमारे वालिद साहब को बहुत गुस्सा आता था या कुछ भी, किसी एक हमारी किसी एक बहन या भाई पे गुस्सा आ रहा होता तो सारे अलर्ट हो जाते थे, या इवन अम्मी को भी गुस्सा आया होता था तो सारे, अभी भी होता है ना कि फौरन हम चुकन्ना होके बैठ जाते हैं, कहीं हमें ही ना मार पड़ जाए या डांट पड़ जाए, ठीक है। तो वो सारे अलर्ट हो जाते थे। तो वो जो है, इसके अंदर यही बताया जा रहा है कि ये सिर्फ काफिरों की बात नहीं है, बल्कि और भी अगर कोई भी ऐसा काम कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ पुराने वक्तों की कहानियां तो नहीं है ना, तो अगर इसको भी हम अपनी जिंदगी में लेके आए, तो एक वहां पर तो इसका शान नुज़ूल वगैरह तो हमें पता है, लेकिन कुरान तो हर वक्त के लिए है ना, तो यहाँ पर भी हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि अल्लाह ताला इस वक्त जो है, काफिरों ने जो हरकत की थी, जो पेशकश की थी, अल्लाह ताला उनसे सख्त नाराज है। तो हमें भी अलर्ट होके सुननी चाहिए कि आगे क्या बात हो रही है, ठीक है, कोई हम तो नहीं ऐसा अमल कर रहे हैं। अच्छा जी, आगे आते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज है, जैसे काफिर जो है ना, अगर इसका हम वैसे मीनिंग देखें डिक्शनरी में या कुछ, तो इसके काफी सारे मीनिंग्स वैसे तो होते हैं। यहाँ पे क्या मीनिंग है, जो इनकार करे, यानी जो इनकार भी कैसे है, जो हक आने के बाद जब उसको पता भी चल जाए बात, फिर भी उस चीज का इनकार कर दे, ठीक है। और यहाँ पे वो लोग मुराद हैं जिन्होंने क्या किया था, एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया था, जो उनका पैगाम था उसका इनकार किया था, बल्कि उनको उल्टा शिर्क की दावत भी दे दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात जो भी मैं आपसे करी थी कि अल्लाह ताला ने जो है यहाँ पे काफिरों को डायरेक्टली जो है उनको बुलाया है, ठीक है। अच्छा, तो हमें क्या करना है, हमें भी शिर्क से बचना चाहिए, ठीक है। फौरन अपना जो है मुहासबा करना चाहिए, हम किसी लेवल पे तो नहीं कर रहे हैं, तो फौरन जो है अलर्ट हो जाएं। अच्छा, और वैसे ये जो काफिर है ना, ये कोई बुरा वर्ड नहीं है, इसका मतलब होता है इनकार करने वाला। जैसे सूरह बकरा में भी इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को भी कहा है कि जो तागूत है उसका कुफर करो, यानी तागूत जो बुरी चीजें वगैरह हैं, बातिल वगैरह, तो उसका भी कुफर करो, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसका मानी जो है वो चेंज हो जाता है। फिर एक मतलब जो है किसान जो होता है उसको भी काफिर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो बीज वगैरह उसके अंदर छुपाता है। अ, तो उस एक ये भी होता है इसका, ठीक है। तो जो है इसके डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ बात हो रही है, यानी तागूत का इनकार करने वाला काफिर, अगर बुरा लफ्ज होता तो अल्लाह ताला मुसलमान के लिए इस्तेमाल ना करते। तो ये जो है ना, कहाँ पे आपको मिलेगी, जो आयतल कुर्सी है उसके बाद कहीं पे ये इसकी आयत आती हैं, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। आज स्लाइड्स को जो है ना कुछ हुआ है, तो कोई मसला नहीं, हम फिर भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, यहाँ से हम अपने लिए दुआएं निकाल लेते हैं पहली आयत से कि अल्लाह ताला मुझे हक को कबूल करने की तौफीक दें, ठीक है। कितनी दफ़ा, अब यहाँ पे जो शिर्क वाली बात आ रही थी या कुफर वाली बात आ रही थी, तो इससे आप ये भी देख सकते हैं ना, कितनी दफ़ा हम अपनी अना की पैरवी करते हैं, कितनी दफ़ा हम सच को ठुकरा देते हैं, बात नहीं हमने सुननी होती किसी की या कुछ फौरन नहीं कबूल करते। ये सारी चीज़ें हमने अपना मुहासबा खुद करना है, हम अपने बेस्ट जज हैं, ठीक है, कोई नहीं हमें आके बता सकता। ये हमने बाय द एंड ऑफ द डे हमने अपने आप को खुद मिरर में देखना है और नहीं किसी ने देखना। तो हम अपना बेस्ट जज खुद होते हैं, ठीक है। तो फिर उसके जो है प्लान बनाना है कि जो भी हमारे में शॉर्ट कमिंग्स हैं जो भी है, तो अल्लाह ताला ने हमें एक टूल दिया बना कि हम अपनी जो भी है बुराई या कुछ, उसको एडमिट करें, अल्लाह ताला से तौबा करें। और वो तौबा की जो पूरी शराइत थी, ठीक है, यानी कि उसको हमने एक तो अपनी गलती को मानना है, ठीक है, उसको दुरुस्त करना है, उसको ना करने का अज़म बनाना है। फिर उसके बाद मुंह से जो है अल्फाज भी कहना है, अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे प्लान में आ सकती हैं, ठीक है। और जो है तबलीग भी इसकी करनी है,
ठीक है, यानी दूसरों को भी बताना है, जो आपको पता चले वो दूसरों को भी बताया करें। अच्छा, ये जो है ना स्लाइड्स को आप थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करिए, सारा इसका ऑर्डर खराब हो गया। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? ला अअबुदु मा ताबुदून, नहीं मैं इबादत करता जिसकी तुम इबादत करते हो, ठीक है। यानी यहाँ से शुरू हो रहा है बेसिकली, ये रिवर्स ऑर्डर हुआ है, ठीक है। तो ला, ला कैसे? नहीं, मैं इबादत करता, ये बताइए जी आबादा का टेबल में कहाँ पे आ रहा है आपके ख्याल से? आबादा, फिर पूरा यहाँ से पढ़े जरा, किस सिस्टर को याद है मेरे साथ बनवाने की कोशिश करें। अबदा, अबदू, अबत्ता, अबत्तू, अबत्तुम, अबदना, ठीक है, ये तो माजी की साइड होगी। फिर याबुदू, याबुदूना, ताबुदू, आबुदू, ठीक है, ये हमारा मुदारे में जो हमने पढ़ा था वही वाला आ गया, ठीक है। और ये कौन सा आपको पैटर्न लग रहा है इस तरह का? ये हमने किस में पढ़ा था, वो जो हमने सेट्स पढ़े थे, अमर। पैटर्न्स पढ़े थे? अमर। अमर तो है। आना वाला। नहीं, मैं आपसे पूछूं किस सेट की साउंड आ रही है, जैसे वो हमने चार सेट्स पढ़े थे ना, फतहा, नसरा और दरबा और समिया, तो इसमें कौन सा वाला लग रहा है ये आपको? कौन से सेट में था? पहले सेट में क्या क्या था? नासारा के सेट में क्या था, चलिए जी बताएं। नासारा के सेट में कौन से टेबल्स पढ़े थे? खलका, अबदा और जकरा। तो ये सारा उसी उसी तरह के आ रही है ना, जैसे उनसुर, उनसुरु था यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी हम दोबारा देखते हैं, लगता है आप लोग प्रैक्टिस नहीं ज्यादा करें क्या, ऐसा ही है? अच्छा, कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं हम। अच्छा जी, इया का नाबुदु जैसे हमने ये पढ़ा था, तो ये आबिद, माबूद, ये सारा तो उसी टेबल से है ना, जैसे नाबुदु इस तरह यहाँ पे आता है, हम इबादत करते हैं, ठीक है। तो ये आबिद और महबूद भी इंशाल्लाह एक आध लेक्चर के अंदर हम देख लेंगे ये क्या होता है। अच्छा जी, माँ के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, जैसे एक मतलब होता है जो, जिसकी, फिर वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम सेट करते हैं। ये हमने शायद स्लाइड पहले भी देखी थी, इसको दोबारा देख लेते हैं। माँ का एक मानी होता है जो नफी वाला जो होता है, ठीक है। उसका क्या होता है, हमने क्या कहा था, माजी की नफी माँ से होती है, कि भी हमने याद किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे माँ फी ही जैसे होते हैं, नहीं इसमें, ये मीनिंग भी होता है। फिर तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, ये क्वेश्चनिंग वाला होता है। और फिर उसके बाद हम इस तरह से जवाब देते हैं, मैं वो कर रहा हूँ जो, ठीक है, ये कनेक्शन के लिए आता है, ठीक है, ये जो या जिसकी, ठीक हो गया। फिर उसके बाद जैसे ये बात हो रही थी, माँ दीनू का, क्या है तुम्हारा दीन, ठीक है। मिन शर्री मा खलक जो हमने पढ़ा था, जो पैदा किया, ठीक है, जो उसने पैदा की, ठीक है। तो ये सारे इसके आ जाते हैं। अच्छा जी, ताबुदून, तुम इबादत करते हो, तो ये कहाँ आ रहा है, जरा टेबल को निकालें, अपनी बुक से निकालें और देखें कहाँ पे आ रही है टीपीआई। चलिए यहाँ से देखें, ना निकालें आप, ठीक है। याबुदू, वो इबादत करता है, याबुदूना, वो सब इबादत करते हैं। ताबुदू, आप इबादत करते हैं। अबुदू, मैं इबादत करता हूँ, ठीक है। और ताबुदूना, ताबुदूना कहाँ आएगा, ये सामने जो जमा है, ठीक है। आप सब या तुम सब इबादत करते हो, और नाबुदू का क्या मतलब है बताएं? हम सब इबादत करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इबादत के मानी क्या क्या है? मोहब्बत और अकीदत के साथ पूजा और परस्तिश करना, ठीक है। अताअत और फरमाबरदारी करना, और गुलामी, ठीक है। जैसे इबादत करते हैं तो हम किसके अब्द हैं, अगर उस तरह गुलाम ही होता है ना, तो तीनों मानी में सिर्फ अल्लाह की ही इबादत होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि हमें मोहब्बत और अकीदे के साथ अल्लाह ताला की पूरी पूरी जो है, ये तीन चीज़ें उसमें आनी चाहिए। और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हमने नमाज पढ़ ली, दैट्स इट। उसके अलावा जो अल्लाह ताला ने अहकाम दिए हैं वो भी तो पूरे करना है, फरमाबरदारी भी तो करनी है जिंदगी की हर चीज में, ठीक है। और गुलामी, सिर्फ अल्लाह की बात ही मानेंगे ना, हम अपनी तो नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और भी है, देखें, अकीदे के मामले में कोई मुसालिहत नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ठीक है। अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की सिफात, अल्लाह के हुकूक और अल्लाह के इख्तियारात की हमने कहाँ पढ़ी थी ये चार चीज़ें?
कौन सी सूरत में अभी हमने पढ़ी थी? जी बताएं। सूरह इखलास में पढ़ी थी ना? सूरह तो है इखलास में। क्लास। नहीं, सूरह कौसर में अकेला कौन है, सी सिस्टर पढ़ी? वो अपनी जात सिफात हुकूक इख्तियार में जी, अकेला है। ये ठीक चार है। हुकूक पढ़े थे। यानी कि अल्लाह जात सिफात हुकूक और इख्तियारात में यकता है, ठीक है, अकेला है। तो अकीदा जो है ना, ये हमारा बिल्कुल खालिस होना चाहिए। वो किसी का बेटा किसी का बाप नहीं है। वो सबकी सुनने वाला है, देखने वाला है, और भी अल्लाह ताला की जितनी सिफात हैं, ठीक है। अल्लाह ताला जैसा कोई भी नहीं है। हो सकता है इंसान को अल्लाह ताला ने किसी हद तक कोई क्वालिटी दी हो, लेकिन अल्लाह ताला की जो क्वालिटी है वो सुपरलेटिव फॉर्म जैसे होती है ना, उससे अल्लाह से ज़्यादा कोई भी नहीं जानता। सबसे ज़्यादा सबसे बेहतरीन जो अल्लाह ताला में क्वालिटीज़ हैं अल्लाह ताला में, ठीक है। अल्लाह के हुकूक सिर्फ उसी को सजदा किया जाए, उसी के आगे हम बेंड हो सकते हैं, उसी के आगे हम झुके, ठीक है। अल्लाह के इख्तियारात जो अल्लाह ताला ने कानून बता दिए हैं, जैसे जैसे बता दिए हैं, जो अहकाम दे दिए हैं, वो और किसी के पास इख्तियार नहीं है, वो अल्लाह ताला के पास ही है। तो ये चार चीजें हैं, ठीक है, ये अकीदा हमारा बनाती हैं, ठीक है। तो आज क्या हो रहा है? आज इस्लाम के दुश्मन जो है सारे मिलकर जो है कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों को हर तरफ से हमले कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और तो हमें क्या करने वाला, हमारे लिए क्या काम है? हमें अपने अकीदे को सही करना है, उसके अलावा हमें भी प्लान बनाना चाहिए, हमें भी मिलकर जो है दीन के लिए कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। और ये नहीं सोचना चाहिए कि इस्लाम, अगर हम मुसलमान हैं तो किसी हमें कोई एहसास कमतरी हो जाए, कोई इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाए कि हम नहीं अच्छे या कुछ। हमें बगैर ये सोचे, हमारा दीन जो है ना वो मॉडर्न है, बेस्ट दीन है, अल्लाह ताला ने उसको हमारे लिए बनाया, ठीक है। कंप्लीट दीन है, तो उस पे कोई शर्मिंदगी, कोई इस तरह का हमें नहीं ख्याल आना चाहिए, ठीक है। तो अपने तसव्वुर में ऐसे दुश्मनों को हमने मुखातिब करके ये आयत पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। वला अंतुम आबिदून मा आबुद, ठीक है। अच्छा जी, अह, जी मैं भी आप पीता नाश्ता। सिस्टर आप माइक म्यूट कर लें, ठीक है। आप अगर मुझसे बात नहीं कर रही हैं तो माइक म्यूट कर लें, और अगर मुझसे कर रही हैं तो प्लीज हैंड रेज करके बात करें, ताकि मुझे पता हो कोई बोल रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए, अंतुम कहाँ से आया? ये सारे टेबल हमने पढ़ लिए हुए हैं, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु। ये कौन से टेबल है? ये जमायर के टेबल है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, इस समय या हर्फ हैं? बताएं। हम्म, इसम। इस समय, ठीक है, ये सारे इस समय, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं? ये डिटैच्ड प्रोनाउंस हैं, ठीक है। अच्छा, तो अन तुम और ना तुम सब, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाते हैं। हम्म, अच्छा, आबिदूना, इस तरह की ना, अभी हमने टेबल कंप्लीट करेंगे ना तो उसमें ये आ भी जाएगा। आबिद वैसे किसको कहते हैं? इबादत करने वाला। तो आबिदूना की वाहिद अगर हम देखेंगे, ऊना वाली साउंड आ रही है, तो इसका मतलब है आबिदुन, इसका वाहिद है, ठीक है। अगर आबिदन या आबिदिन होता तो आबिदीना या नून वाली उसकी साउंड आनी थी, ठीक है। यानी कि जो इबादत करने वाला होता है, इसका इस तरह करके टीपीआई का कोई इशारा होगा जो हम इंशाल्लाह देखेंगे। और अब किसको कहते हैं? गुलाम को कहते हैं, ठीक है। माँ का क्या मतलब है? जिसकी या जो। अगर शुरू में आता है ना तो उसका क्वेश्चनिंग वाला होता है, अगर सेंटेंस के बीच में आ जाते तो कनेक्शन के लिए आ रहा होता है, जो या जिसकी, इस तरह का इसका आपको मानी मिलेगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा, ये इन्होंने यहाँ यहाँ लगाना था निशान, ठीक है, यानी आबुद। तो आपने ये टेबल साथ रखना, और इसकी सारी ये वाली सूरत जो है ना, इसकी टीपीआई के साथ आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ से देख लेते हैं कि अ, अगर वो देखें उनकी किस तरह की पेशकश थी। वो ये कह रहे थे ना कि आप एक साल हमारे माबूदों की इबादत कर ले, एक साल हम आपके माबूद की कर लेंगे, ठीक है। तो यानी कि बुतों की बात कर रहे थे वो। तो उनके लिए तो उनका तो अकीदा सेम ही था, उनके अकीदे में तो कोई फर्क ही नहीं आया।
अगर वो यही कह रहा है ना कि अगर हम चार बुतों को मान रहे हैं तो एक हम उसमें आपके जो माबूद हैं उनको भी साथ मिला लेंगे, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, उन्होंने तो, उनका तो अकीदा तो वही था। ठीक है, खालिस तो नहीं था, वो तो शिरक कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि वो इबादत जिसमें शिरक की मिलावट हो, अल्लाह को हरगिज कबूल नहीं है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें सोचने वाली बात है इसमें। अच्छा, अब फिर उसके बाद ये देखें, अना भी आ गया यहाँ से, ये जो हमने टेबल में पढ़ा था, वाला अना, यानी कि और ना मैं। ठीक है, यानी कि अना जो हम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसकी अगर आप थोड़ी सी वो बना लें टुकड़े, वह, ला और अना, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, जी। फिर उसके बाद आ जाते हैं आ, वला अना आबिदुम्मा मा अबद्तुम। ठीक है, अब तुम कहाँ से आया है, ये भी टेबल में से आया हुआ है, ये देखें। ठीक है, तो ये वाला जो टेबल है आपने सारे अपनी बुक से खोलना है और इसको रिलेट करना है। अपनी किताबें जो है इस वक्त ओपन कर लें, इसके अंदर स्लाइड में थोड़ा सा ग्लिच आ गया। ठीक है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को सूरत आती भी है। तो उसके साथ साथ जो है आप टेबल साथ रखें, खुद अपने हाथ से बेशक लिख लें और टीपीआई भी साथ करें। अब जैसे अब तुम की कहाँ पे होनी चाहिए टीपीआई, जरा बताएं। यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, कहाँ पे होगी? जी, सामने की तरफ 4 उंगलियां। जी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे चेस्ट लेवल के ऊपर, क्योंकि ये क्या है, माजी है। ठीक है, अच्छा, आगे आदत आते हैं। अब यहाँ पे शिद्दत से इनकार कर रहे हैं कि तुम्हारे माबूदों की इबादत नहीं हो सकती। यहाँ पे क्या बात हो रही है, ना मैं अब इबादत कर रहा हूँ, ला आबुदू। ठीक है, ना मैं मुस्तकबिल में करूंगा। ठीक है, यानी आबिदुन का मतलब होता है इबादत करने वाला, यानी कि फ्यूचर में भी मैं नहीं करूंगा। और ना तुम्हारे मौजूदा मबूदों की मा ताबुदून। ठीक है, जिसकी तुम सब इबादत करते हो अभी मौजूद जो है। यानी तीन दफा इसका, कितनी शिद्दत से, बल्कि चार दफा ही ले लें, मा अबद तुम, ना तुम्हारे माजी के मबूदों की। ठीक है, जिसकी तुम इबादत अभी करते हो, जिसकी करते थे। ठीक है, मैं उनकी इबादत नहीं करने वाला, ना करूंगा। इसको इस तरह से लें। ठीक है, अभी इसका और देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे उनकी हरकतें से तो ऐसे ही लग रहा है ना, जैसे उनकी पेशकश है कि उन्होंने नहीं छोड़ना, कि ये वो बाज नहीं आएंगे। ठीक है, इस ये कि तुम उस अकेले अल्लाह की इबादत करने वाले हो ही नहीं। ठीक है, यानी कि अगर वो एक साल का भी कह रहे हैं तो वो तो इसी तरह लेना है ना कि हमारे अगर चार और हमने बुत बनाए हुए हैं तो एक हम आपके उनकी भी इबादत कर लेंगे। तो वो तो पॉइंट आउट ऑफ वही है ना क्वेश्चन, कि शिरक तो अभी भी वो कर रहे हैं, तो उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक है, लकुम दीनुकुम। अच्छा, ये लकुम देखे कहाँ से आ रहा है, अच्छा मुझे बताएं इसके कितने लहू के कितने टुकड़े हैं, जरा इस टेबल पे भी आ जाए। हम्म, लहू के 2। कितने, दो। ठीक है, लाहुम के दो। ये जितने भी जमाहिर के टेबल आ रहे हैं ना, ये वाले, और ये यदीनुहु, इनके सबके दो दो टुकड़े बनते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये अटैच जमाहिर आ रही हैं। ठीक है, इसी तरह लकुम के भी दो टुकड़े बन गए। और यहाँ पे दीनुकुम, ये देखें दीनुकुम, इस तरह जैसे रब्बुकुम वगैरह पूरा हमने टेबल बनाया था, तो दीनू के साथ भी आप एक पूरा टेबल बना के देख लें। ठीक है, तो यहाँ बात क्या हो रही है, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। अब मुझे बताएं इसके कितने टुकड़े बन रहे हैं। हम्म, वह, लिया, जी। कोई वली वगैरह लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये बताएं। मैम 3 हिस्से हैं। कैसे? वाह और ली, लिए हम्म, या मेरे। ठीक है, तो जैसे हमने टेबल में पढ़ा था ना, ये ली पढ़ा था, तो कई दफा ये इसका कुरान में इस तरह भी आता है, लिया भी आ जाता है। ठीक है, तो ये है यही, लेकिन इसका लिखने का स्टाइल डिफरेंट होता है, और जब या आ रही होती है ना तो इसके नीचे फिर ये ली बन जाता है। एक सेकंड जरा होल्ड करें। ठीक है, तो आप लोगों ने इसका लिख लें ऊपर 1+1+1, इस तरह से लिख लें। इसी तरह हर एक के टुकड़े जब बनाए तो बेशक ऊपर लिख भी लिया करें। ठीक है,
अच्छा, और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ये जो आ रहा है ना दीनी, मेरा दीन, ठीक है, यहाँ पर भी असल में ये था दीन प्लस या, ठीक है, तो ये दीनी था, ऐसे करके था, ठीक है। इसका पूरा टेबल भी आप बना सकते हैं जैसे पीछे बना हुआ है ना, ये दीनी, ये, लेकिन इसके अंदर ये कुरान का उस्लूब है, अक्सर जगह आपने इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ये या जो है इसको ओमिट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये दीनी खाली ये इस तरह से आ जाता है, लेकिन होता क्या है, ये मेरा दीन, ठीक है, इसका इसकी शॉर्ट होती है। तो ये भी आप अपने पास लिख सकते हैं, आगे इंशाल्लाह काम आएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हम्म। यानी मैम कसरा मेरा मेरी मेरे को शो करती है। मेरा मेरी क्या मतलब, हाँ जी, मेरा, जो मुतकल्लिम वाली या होती है ना उसको मिट करके, हर दफा नहीं होता सिस्टर, लेकिन यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है। ओके मैम। चलिए आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि हम जो है वो तबलीग भी छोड़ दें कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन, ठीक है, ना ये मतलब है कि सारे मजहब बराबर हैं, ठीक है, और ये मतलब भी नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरत आने के बाद तबलीग छोड़ तो नहीं दी थी, ठीक है। ये सिर्फ जो उन्होंने एक बताया था ना, ये आइडिया जो भी उन्होंने दिया था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी अल्लाह ताला ने उन्हें कहा था कि साफ इनकार है, ठीक है, और बिल्कुल उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता, अकीदे में दीन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, हमने सोचना है, अपने आप से पूछना है, क्या हम इस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, क्या हम तबलीग करते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये हमारे लिए भी कुछ सोचने के लिए पॉइंट है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देख लें, ये थोड़ा सा इसका सम अप अगर हम करें, सबसे पहले बात हो रही है फेल माजी में अबद तुम, ठीक है, फिर बात हो रही है मुदारे में आबुदू और ताबुदून, ठीक है, यानी कि माजी में जिसकी तुम इबादत करते थे, ठीक है, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि नहीं मैं इबादत करता, जिसकी तुम सब इबादत करते हो, ठीक है, यानी कि फ्यूचर की बात भी आ गई, प्रेजेंट की भी आ गई, फिर उसके बाद इसके अंदर काफिरून आबिद और ये सारी चीजें, इस्मुल फाइल, यहाँ पे इस्मुल फाइल लिखें, इसम का लफ्ज डालने इसमें, जमायर कौन से हैं इसके अंदर, अना, अंतुम, लकुम, ली, ये सारा जो है आप लोग टीपीआई के जरिए जरूर भी जरूर किएगा। ये इंशाल्लाह ये जो है ना इस्मुल फाइल, ये हम अगले कुछ लेक्चर्स में पढ़ भी लेंगे, ठीक है, जो हमारे टेबल्स हैं उसके अंदर पढ़ेंगे। अच्छा, अब मैम यहाँ पे क्वेश्चन था। फरमाएं। मैम ये आबुदू में जो आ इस्तेमाल हुआ है, वो हाँ, वो क्वेश्चन नहीं है, वो नफी के लिए इस्तेमाल हुआ है। मैम हमने तो ये पढ़ा है ना कि सॉरी आ कहाँ जो पे, है वो क्वेश्चन इस्तेफामिया होता है वो। आप मुझे बताएं कहाँ के पूछ रही हैं आप। ये मैम आबुदू में जो इस्तेमाल हुआ है, हाँ जी, आ, जी तो मैम ये तो या तो अमर के लिए होता है या फिर क्वेश्चन के लिए होता है। सिस्टर, तो मैम यहाँ मुझे पे एक बात नफी के बताएं, लिए है। ये आप जरा मुझे टेबल तो सुनाएं, आबादा याबुदू मुदारे की साइड सुनाएं, याबुदू, आगे क्या आते हैं, चलाएं टेबल को आगे। याबुदू याबुदूना ताबुदू आबुदू हाँ तो ये कौन सा है, ताब। आबुदू क्या है, ये कोई हमजा इसमें से मैं अलग कर सकती हूँ। हम्म। अच्छा ये वो है। हाँ जी, ठीक है, ठीक इसलिए जो ठीक है ना यस। आप लोग हाँ उस पे गौर करना है, ठीक है, ये इसका यस पार्ट है, ठीक है। तो ला जो यस। है, ये मुदारे की नफी ला से हो रही है, ला ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा अच्छा। आबुदू का मतलब है मैं इबादत करता, उसके पीछे भी देखें, ठीक है। तो टेबल यस निकाल के, इसलिए मैं कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सूरत है, इसके अंदर आपकी बहुत अच्छी टीपीआई की प्रैक्टिस है, एक एक लफ्ज पे गौर करें। अच्छा, दूसरा यहाँ पे देखिए, दो आयात इसमें सेम है, आयत नंबर 3 और 5, ठीक है, तो ये गलती से तो नहीं आई हुई, इसका अगर हम पीछे से मिला के देखें ना, तो ये देखें, सबसे पहले आप यहाँ से देखिए खिताब शुरू कहाँ से हो रहा है, अल्लाह ताला काफिरों को बुला रहे हैं, ठीक है, यानी कि इस वक्त अल्लाह ताला नाराज हैं, इस तरह आप इमेजिन करें कि उन्होंने पेशकश की और अल्लाह ताला ने उनको क्या, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप कह दें, ए काफिरों, आज की बात, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट की बात, ला आबुदु मा ताबुदून, कि मैं नहीं इबादत करता जिसकी तुम सब इबादत करते हो, ठीक है।
اور پھر اس کے بعد کیا ہے، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم سب عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ تو کیا کر رہے ہیں، وہ تو شرک اور ملاوٹ کر رہے ہیں، ہے نا، وہ بھی نہیں کرنے والے. ٹھیک ہے، آگے کیا بات ہو رہی ہے، کل کی بات. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہیں میں عبادت کرنے والا جس کی تم عبادت کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی جو تم نے آ، جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو یا کرتے تھے، میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں. اور پھر اس کے بعد اس کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں، اور نہ تم سب عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی آپ اس کو اس طرح سے ہی کریں. یہ خطاب کا شروع ہو رہا ہے، آج کی بات، کل کی بات، اور آخری بات کیا ہے، کنکلوژن کیا ہے، لکم دینکم ولیہ دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. ٹھیک ہے، بیکاز دے آر ناٹ ایگرینگ، بلکہ وہ تو اپنی پیشکشیں لے کے آنا شروع ہو گئے ہیں. تو اس طرح کے اگر آپ کو کبھی اس طرح کا سامنا ایسے لوگوں سے مل جائے، پڑ جائے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے یہی جواب ہے، لکم دینکم ولیہ دین. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اس سے یہ سبق نہیں حاصل کر لینا کہ آئندہ ہم نے کبھی تبلیغ کرنی نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اچھا جی، آتے ہیں آگے. اس کی آپ لوگ تفسیر بھی ضرور پڑھیے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہم لوگوں کو اگر ہم خلاصہ پوچھ لیتے ہیں، جیسے ہم ہر صورت کے بعد اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں، تو اس طرح کے سوال پھر آ بھی جاتے ہیں. تو آپ نے غور سے اس کو دیکھنا ہے کہ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت کی گنجائش نہیں، دیر از نو کمپرومائز. ٹھیک ہے، اب ہم یہ پڑھ لیتے ہیں. 1 منٹ آپ لوگ، چھوٹی سی بریک ہے، میں ذرا سلائیڈز کو چیک کرتی ہوں. کسی کا کوئی سوال ہے تو اتنی دیر پوچھیں. جی، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اچھا جی، ویلکم بیک 2 سیکنڈ کی بریک کے بعد. اچھا جی، ابھی ہم 16B کر لیتے ہیں، یعنی کہ گرامر کا پارٹ کر لیتے ہیں. تو اس کے اندر انشاءاللہ آج ہم نے فعل امر اور نہیں کرنا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے گرامر میں ہم کیا کرتے ہیں، ٹی پی آئی کے ساتھ کیا کرنا ہوتا ہے، سب سے پہلے سننا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے سننے کی جو فیکلٹی ہے اس کو یوز کریں. جب تک سنیں گے نہیں، میسج ہمارے اندر نہیں جائے گا تو پھر ہم کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا. تو سنیے، دیکھیے، پھر سوچئے، بولیے، پھر بتائیے، اشاروں کے ساتھ کریں، پھر دل سے کریں. اور کیسے کرنا ہے، مل کر کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی گروپ وغیرہ کے اندر ہم پریکٹس جو کرتے ہیں اس کو مل کے کیا کریں. ٹھیک ہے، اچھا جی. یہ والی سلائیڈ بہت ہی امپورٹنٹ سلائیڈ ہے. یہ ہم بڑے پہلے سے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، شروع سے جب سے QC1 اسٹارٹ کیا، رائٹ. تو ہمیں پتہ ہے کہ الفاظ جو ہوتے ہیں اس کی 3 ٹائپس ہی ہوتے ہیں، یا تو وہ اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ہم نے کہا تھا کسی چیز کا نام، کسی شخص کا نام وغیرہ وغیرہ، یا کوئی صفہ جیسے مسلم، مومن، کافر، مشرک وغیرہ، یہ سارا کچھ بھی آ جائے گا. اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس کچھ اس کی کیا تھی، اینڈنگز یا شروع، یہ اس کی کچھ نشانیاں ہیں کہ کون سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور گولتا اور الفتا بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں آپ. اس کے علاوہ ضمائر جتنے بھی آپ کے آ جاتے ہیں وہ سارے اس میں آ جائیں گے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں ہمیشہ بتاتی ہوں، اور میں بہت سرپرائز ہوئی تھی کہ آپ لوگ کوئز میں بھی کنفیوز ہو رہے تھے کہ کیا یہ اسم ہے یا نہیں ہے، تو ما اور اندہ اسم ہے. یہ بھی آپ اپنے پاس لکھ لیں نوٹس میں. ٹھیک ہے، تو یہ سارے ہیں. پھر اس کے بعد اسماء اشارہ جو تھے، ہاذا، ہا، الائی وغیرہ، وہ سارے بھی اسم ہیں. اس میں کوئی نشانی ہمیں ان میں سے نہیں ملتی، بٹ دے آر اسم. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہمارا فعل ہے، جیسے کسی کام کے ہونے کرنے وغیرہ کا جو پتہ چلتا ہے، اور جو آج کل ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ فعل ماضی جو ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور فعل مضارع، اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں، امر اور نہیں. ٹھیک ہے، اور حرف کیا ہوتا ہے جو اسم اور فعلوں کو آپس میں ملاتے ہیں، یہ سارے ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب فعل کی 3 قسمیں ہیں، وہ ہمیں پتہ ہی ہیں. ٹھیک ہے، ماضی جو ہو گیا جس میں کوئی چینج نہیں آ سکتا. مضارع میں دو زمانے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پریزنٹ اور فیوچر دونوں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور امر کیا ہوتا ہے، امر جو ہے وہ مضارع سے ہی بنتا ہے ویسے، اور اس کے اندر یا تو ہم کسی کو حکم دیتے ہیں یا کسی سے ریکویسٹ کرتے ہیں. کسی چھوٹے کو ہم حکم دیں گے، بڑے سے، یا جیسے دعاؤں کے اندر ہوتا ہے وہ ہم گزارش کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں پتہ چل گیا.
अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा अगर हम इआदा कर लें, अमर क्या होता है? जैसे अमर होता है हुक्म देना, ये वही सारी चीज आ गई। फिर उसके बाद ये पूरा अब तक हमारा टेबल जो था हमने एक्सटेंड करके यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है? ऐसा ही है ना? पहले माजी के 6 वर्ड्स पढ़े थे, फिर मुदारे के 6 वर्ड्स पढ़े थे, फिर उसके बाद ये अमर और नहीं पढ़ा था हमने, ठीक है? बेसिकली ये मुदारे से ही बनता है, कोई अलग सी चीज नहीं है, ठीक है? तो इसको अमर और नहीं हमने पढ़ा था, और हमारा टेबल जो है ना, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ये पूरा एक हमारा रेक्टेंगुलर सा सिमेट्रिकल बॉक्स बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। छोटा सा इसको क्विकली अगर हम रिवाइज करें, माजी के इशारे चेस्ट लेवल पे होते हैं, मुदारे के आई लेवल पर होते हैं, ठीक है? तो इसको दोहरा लेते हैं क्विकली। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम और फ़अलना, ठीक है? इसी तरह यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना और नफ़अलू। इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू। अभी तक हमने इतना ही पढ़ा है, ठीक है? अच्छा जी, फिर ये फातिहा का एक पैटर्न आ रहा है, ये पूरा जो हमने सेट्स पढ़े थे। अच्छा जी, मुझे बताएं जी, फातिहा के अंदर हम लोगों ने कौन कौन से टेबल्स पढ़े थे? ये हमने कहा था ये 4 पैटर्न्स हैं, 4 सेट्स हैं, 4 नमूने हैं, 4 अबवाब हैं, जो आपका दिल करे इनको कह लें, ठीक है? नमूने, अबवाब। अबवाब क्या होता है? बाब होता है दरवाजा, अबवाब दरवाजे, ठीक है? वो आप कभी हरम जाए तो वहाँ लिखा होता है ना, बाब, और आगे लिखा होता है अब्दुल अजीज, और इस तरह। और उसको जो है पंजाबी में हम कैसे बोल रहे होते हैं? बताएं जरा, कैसे कह रहे होते हैं? बताएं ना, फनी सी चीज है। चलें ठीक है, सोच के बताएं। फिर अबवाब हो गए, सेट हो गए, और पैटर्न्स, ये सारा कुछ, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास 4 हैं, ठीक है? तो फातिहा के जैसे हमने कौन कौन से फेल पढ़े थे, जरा लिखवाएं तो मुझे। आप लोग क्लास में हैं जी? जी। चलें जी, सिस्टर मदीहा आप बताएं मुझे। अच्छा, सिस्टर सुंबल ने बताना है, बताएं। फातहा का पहला सेट है, इसमें फातहा, हम्म। फाअला, हम्म। जाअला। जाहला, ठीक है, 3 इसमें पढ़ लिए हमने, ठीक है? उसके बाद नासारा में कौन से पढ़े थे? एक नासारा बजाते खुद था, फिर खलक। नसरत, हम्म। खलक, हाँ, अबद, ذكر। शाबाश, ठीक है। ये हमारे 4 टेबल्स ये हो गए, ठीक है? फिर उसके बाद दौराबा में हमने सिर्फ एक ही पढ़ा था, हम मारपीट कम करें, ضرب। ठीक है? और समिया में हमने कौन से पढ़े थे? एक समिया था, और हम्म, عليمة، عميلة। अलीमा, ठीक है, और आमिला, इल्म और अमल से, ठीक है? तो ये हमारे टोटल कितने हो गए टेबल्स? 11, ठीक है? 11 टेबल्स हम, ये QC1 के टेबल्स हैं। इंशाल्लाह हम और पढ़ेंगे इसमें आगे जाके, क्योंकि ये बेसिक टेबल्स हैं, ठीक है? अभी हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है, हम देखेंगे आगे जाके, जैसे एक टेबल आप पढ़ेंगे रफ़ा, वो भी फातिहा के पैटर्न पे है। फिर हमें पता चलेगा नासारा जैसा जो है, कौन सा टेबल होगा? कातला, ठीक है? वो भी हम कहेंगे बिल्कुल नासारा जैसे, वो हमें पूरा हमें पता होगा, अच्छा नासारा जैसे, हम फटाफट उसका टेबल बना लेंगे, ठीक है? तो ये जो होती है ना, बेसिकली ये माजी की जो फर्स्ट है, ये चाबी होती है, जैसे खजाने की चाबी होती है ना, उस तरह, ठीक है? तो इंशाल्लाह इसमें और टेबल्स भी पढ़ेंगे। अभी हमने ये टेबल्स बहुत बहुत ज़्यादा पक्के पानी कर लेने हैं, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब देखें, इसको याद करने के लिए एक छोटा सा सेंटेंस है जो कि आप याद कर लें, ठीक है? जैसे हम कहते होते हैं, कुरान खोलोगे फतह तो अल्लाह की मदद आएगी, नसारा, वरना मार पड़ेगी, दरबा, इसलिए सुन लो, समिया, ठीक है? तो एक जितना आप लोगों में से मेरे साथ ये कोई दोहराए जी, बोलें। कुरान खोलोगे फतह तो अल्लाह की मदद आएगी, नसारा, वरना मार पड़ेगी, दरबा, इसलिए सुन लो, समिया। तो ये 4 सेट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, फिर हमने दूसरी बात की थी, आप लोगों ने खाली अकेला माजी याद नहीं करना, मुदारे को साथ याद करना है, ठीक है? फिर ही याद होगा। जैसे अगर अगर मैं आपको सिर्फ कह दूं फतहा, तो आपको क्या पता कि क्या फतहा, उस पे तो तीनों पे जबर है, नासरा भी वैसा ही, ताराबा भी वैसा ही है। तो आप लोगों ने याद करना है, फतहा, यफ्ताहू,
ठीक है, चेंज आ गया इसमें थोड़ा सा। फिर आप कहेंगे नसरा यंसुरु। ठीक है, तो यंसुरु जो था, ये नसरा जो होता है ना, उसकी फेवरेट जो होता है ना वो पेश होती है या दौमा। ठीक है, फिर उसके बाद दाराबा यदरिबु, उसके मुदारे में कसरा आ जाती है, जेर आ जाती है। ठीक है, याद रखना है। दाराबा यदरिबु, दाराबा यदरिबु, इसी तरह करना है आपने। ठीक है, फिर उसके बाद समीआ, उसके तो माजी के अंदर ही चेंज आ गया। ठीक है, समीआ यस्माउ। अब ये देखें, यस्माउ और यफ्ताहु, ये दोनों सेम है, लेकिन आपने क्या करना है, इनको सेट्स के तौर पे याद करना है। सेट्स के तौर पे नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आपने कैसे दोहराना है, फतह यफ्तहु, नसरा यंसुरु, दरबा यदरिबु, समीआ यस्माउ। ठीक है, इसी तरह हमें याद होगा। फिर जो उनकी सेम साउंड्स वाले होते हैं ना फेल, वो उसके अंदर होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ जी सिस्टर एक बताएं मुझे जाला का, बताएं माजी और मुतारे। जी सिस्टर शाजिया आप बताएं क्या होगा। जाला यजअलु यजअलु। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, सिस्टर मदीहा आप बताएं जाकरा का क्या होगा। जाकरा वो नासरा जैसा है, तो जाकरा यहाँ पे क्या आएगा। हम्म चलिए, यस यस गुरु। यस्कुरु, एक्सीलेंट। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कहूँ दाराबा का, तो हमने एक ही अभी पढ़ा है, दाराबा यद्रिबु, इंशाल्लाह आगे जाके और पढ़ेंगे। समिया यस्माउ जैसा आलिमा, तो यहाँ क्या आएगा, आलिमा, तो यहाँ क्या आएगा, यालिमु। या अलमू सिस्टर, यअलमु या अलमू। ठीक है, यअलमु या अलमू। यालमु। हाँ, इसके माजी में कसरा है, मुदारे में नहीं है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों ने पूरे पूरे टेबल्स, ये 11 टेबल्स है ना, जितने अब तक अमर और नहीं तक हम बना चुके हैं, आप लोगों ने बना लेने हैं। ठीक है, सारे टेबल्स बना लेने हैं। एक एक आप पेज ले लें, उस पे लिखे फतहा, एक पेज ले लें नासरा, फिर फतहा के नीचे सारे फतहा वाले टेबल्स, 3 टेबल्स जो हैं वो बना लें, नासरा के नीचे सारे उसके बना लें, एंड सो ऑन। इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, भूलेंगे नहीं, आपको फौरन याद आएगा। ठीक है, तो यहां से हमने कहा था अब मुदारे जो अमर और नहीं था वो कैसे बनता है। हम लोगों ने अलामत मुदारे इसकी हटा देनी होती है, एंड से उसकी हरकत हटा देनी है। तो क्या बच गया हमारे पास, इस तरह करके बच गया ना, इस तरह बच गया है। तो साकिन से कोई स्टार्ट हो सकता है अरबी में, नहीं हो सकता स्टार्ट। ठीक है, जब नहीं हो सकता तो उसके लिए यहाँ पे एक जो है हमें हमजातुल वसल लगाना पड़ता है। नासारा वाले बाब के अंदर पेश वाला आता है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, उनसुर। आप लोगों से कोई नहीं पूछा जाएगा बताएं जी क्या रूल है, लेकिन आप लोगों को तसल्ली हो जानी चाहिए कि ये इस तरह बन जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये याद रखना है, ये उनसुर बनता है। ठीक है, और बाकी अगर आप देखें समझे, फातिहा वाले पैटर्न में आ जाएं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएं, समझे ये कहाँ है, हमने लास्ट, हाँ समझे ये जा आला वाले फातिहा वाले पे आ जाए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम अलामत मुदारे गिराएं, इसको गिराएं। ठीक है, तो ये भी देखें साकिन आ गया, साकिन से नहीं पढ़ा जाता, तो एक हमजातुल वसल कसरा वाला है। ठीक है, ए जे अल। ठीक है, तो अभी आपने इसको नोट करना है, अभी बाकी देखते हैं उसके अंदर कौन सी हरकत आती है। ठीक है, तो आप लोगों को फिर इंशाल्लाह कंपैरिजन जरूर किया करें, याद हो जाएगा उससे। अच्छा जी, अभी दोहरा लेते हैं। अच्छा, फिर मुझे बताएं, अगर मैं आपको कहती हूँ उन सुर, मदद कर, तो आप क्या मुझे जवाब देंगी, उर्दू में बताएं। हम्म क्या जवाब देंगी मुझे। आप मुझे यही कहेंगी ना, अच्छा मैं करती हूँ या करूंगी, ऐसे ही कहेंगी ना। ये तो नहीं कहेंगी कि मैंने कर लिया, वो तो नहीं होगा। जब हुक्म दिया जा रहा होता है, एक तो हुक्म दिया जा रहा होता है जो मेरे सामने मौजूद हो। ठीक है, या तो किसी एक को दिया जा रहा होगा या सबको दिया जा रहा होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने जब जवाब लेके आना होगा ना, तो आप माजी से नहीं देंगे, आप मुतारे से इसका जवाब देंगे। ठीक है, तो माजी में मुझे बताएं, सॉरी मुदारे में मुझे बताएं कि इधर क्या आता है, नसर और यंसुरु, यंसुरूना, तंसुरु, यहाँ क्या आएगा फिर। यहाँ क्या आता है,
अंसुरु अंसुरु। ठीक है, तो अंसुरु आप कहेंगी अंसुरु। ठीक है, मैं मदद करता हूँ या करूंगा, या मैं मदद करती हूँ। ठीक है, अंसुरु। ठीक है, तो इसके अंदर आपने गौर करना है, ये मुदारे से जवाब लेके आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे हरकत डिफरेंट हैं। ठीक है ना, ये अमर वाली हैं, तो ये बात का ख्याल रखना। देखें, अब मैं आपके करूँ उनसुर, आप फौरन कहेंगी अंसुरु। अगर मैं आपको कहूंगी, सबको कहूंगी उनसुरु, तुम सब मदद करो, तो क्या कहेंगे आप लोग? ननसुरु। नंसुरु हम सब मदद करते हैं करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक छोटा सा रूल लिख सकते हैं, ये देखें, अमर है या नहीं आ जाएगा। आपने क्या करना है, मुदारे से जवाब देना है उसका। ठीक है, फिर उसका आपने देखना है, अगर सिंगल की बात हो रही है तो जाहिर है आप सारे तो नहीं कहेंगे हम सब करेंगे, यही होता है ना, एक जितने को कह रही पूरे टब्बर को तो नहीं कह रही। तो आप लोगों ने कहना है हाँ मैं मदद करती हूँ या मैं करूंगी। ठीक है, अगर मैं आप सबको कह रही हूँ तो फिर आप नाहनु वाला जो होता था नन शुरू, उससे जवाब देंगे। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे करने वाला कौन होगा? अंता होगा। ठीक है, और यहाँ पे कौन होगा फिर? मैं सबको कह रही हूँ तो कौन होगा करने वाला? अंतुम। ठीक है, अंतम हाँ शाबाश। ठीक है, अच्छा, और एक और चीज का, हाँ, अगर आपने बहुत ज्यादा समझा, आपने कहना मैं अभी करती हूँ फौरन, तो आप इसके साथ सौफा भी लगा सकते हैं, अनकरीब, जल्दी। ठीक है, और इसके साथ अगर समझो और भी आपने जल्दी कहना तो सा भी लगा सकते हैं, बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो ये दोनों भी इसके साथ अटैच करके आ सकते हैं। सा लगाएंगे तो वो जाहिर सी बात है वो हर्फ के साथ जुड़ जाएगा, जैसे उसका होता है। ठीक है, अच्छा, अब आपको मैं कह रही हूँ, चले जी, उनसुर जईदन, किसकी मदद करनी है आपने? तू मदद कर, किसकी मदद कर? जैद की मदद। जैद तो आप क्या कहेंगी? मुदारे से जवाब लिखें जल्दी से, अनसुरु अंसुरु जैद जईदन। ठीक है, अब मैं आप सबको कह रही हूँ उनसुरु, तुम सब मदद करो, किसकी मदद करो? जैद की मदद करो, जैद तो क्या कहेंगे आप लोग? नंसुरु नंसुरु जैद जईदन। ठीक है, जैद तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा है? जैद है। ठीक है, हमें कैसे पता चला? उस पे फतहा आ रही थी। ठीक है, और फतह यहाँ पे कायम जो, हाँ, जो काम करने वाला है वो कौन है? यहाँ पे अंता। ठीक है, यहाँ पर कौन है काम करने वाला? अंतुम। ठीक है, तो अंतुम इसी तरह उसके लिहाज से आपने जवाब देना है। ये अंतुम का जवाब नाहनु से देते हैं, तो यहाँ पे कौन है नंसुरु में? हम सब है। और इसमें कौन है अंसुरु में? अना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग इसकी बल्कि ग्रुप में भी प्रैक्टिस करें, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब नासारा जैसा ही हमारे पास क्या था? जाकर और यस्कुरु वाला था। ठीक है, ये तो सारी एक आपकी रिवीजन थी। अब हम कहते हैं, आज हमने कौन सा पढ़ना था? नहीं है ये नासारा वाली रिवीजन तो नहीं थी, क्या थी रिवीजन थी? नहीं, ये तो आज कर रहे हैं ना हम। अच्छा जी, ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा, नासारा जैसे और कौन कौन से थे? हमने लास्ट टाइम फतहा पढ़ा था। अच्छा ठीक है, अब जाकारा से एक दफा ये एक सिस्टर कोई टेबल पढ़ लें, ये भी, ये कौन सा सेट पढ़े हैं हम? नून पढ़े हैं, नासारा वाला। ठीक है, जाकारा, जाकरू, जकरता, जकरतु, जकरतुम, जकरना। फिर उसके बाद यस्कुरु, यस्कुरूना, तस्कुरु, अस्कुरु, तस्कुरूना, नस्कुरु। तो इसका कैसे अमर बन जाएगा? सेम जैसे उनसूर था ना, एक आप सीख लें, बाकी आपको बहुत आसानी से सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि इसको कट करें, इसको कट करें, तो यहाँ पर जो हमजातुल वसल आएगा वो पेश वाला आएगा। ठीक है, उज़कुर बन जाएगा हमारा, उज़कुर, उज़कुरु। और एक और बात याद रख लें, ये वाला अलिफ जो है ये नहीं भूलना। जैसे यहाँ पे माजी की जमा जो हम बनाते हैं थर्ड पर्सन वाली, उसमें भी अलिफ लगता है ना, ये वाली, तो यहाँ पे भी लगता है उज़कुरु। ठीक है, आपने खाली वाव तक नहीं लिखना, एक अलिफ जरूर ऐड करना है। इसी तरह यहाँ पे भी। ठीक है, ला तस्कुर, ला तस्कुरु, ये सारा आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। चलें जी, उस्कुर, जिक्र कर, उस्कुरू, जिक्र करो। ला तस्कुर, मत जिक्र कर। ला तस्कुरू, मत जिक्र करो। अच्छा, अब ये जो ये होता है ना, ये दोनों ये नहीं वाले हैं, तो ये वाले नाम को हम कहते हैं, इस नाम का एक नाम भी होता है, लाम का नाम। क्या नाम होता है? नाहिया, क्योंकि ये नहीं वाला है, नहीं से नाहिया।
ठीक है। और जो दूसरा होता है जिससे हम मुदारे की नफी करते हैं वो क्या होता है, वो नफी वाला लाम होता है। तो इसको मिक्स नहीं करना, ये आगे जाके भी इंशाल्लाह मजीद पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको कह रही हूँ उस्कुर, तो क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे, बताएं। अजकुरु, ठीक है, जाकरा यस्कुरु, तो फिर अजकुरु बनता है, मैं जिक्र करता हूं या करूंगा। उस्कुरु, तो क्या कहेंगे आप लोग जी, नज़्कुरु। नजकुरु, हम जिक्र करते हैं या याद करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कह रही हूँ, चलें जी, उज़्कुरिल्ला। अच्छा, ये रा के नीचे कसरा क्यों आई है, ये मिलाने के लिए है, असल में ये इसी तरह है, ये देखें, असल में उज़्कुर ही है, लेकिन मिलाने के लिए आ गया क्योंकि आगे से ये भी साकिन है ना, ये हमजातुल वसल है और सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, उज़्कुर, तो यहाँ क्या कहेंगे आप, उज़्कुरिल्लाह, मानी चेंज नहीं हुआ, वो सेम ही है, बस ये मिलाने के लिए आर्जी कसरा है, ठीक है। इसके साथ एक नोट लिख भी सकते हैं। तो आप क्या कहेंगी, अज़कुरुल्लाह, कि मैं जिक्र करता हूँ अल्लाह का, ठीक है। अब मैं आपको कहूंगी उज़कुरुल्लाह, तो आप क्या कहेंगे, नज़्कुरुल्लाह, नज़्कुरुल्लाह। ठीक है। हम जिक्र करते हैं अल्लाह का। अच्छा, जिसका माइक ऑन है ना, शोर आ रहा है किसी का, बंद कर लीजिए। इसी तरह आबादा याबुदु से क्या बनेगा, उबुद, ठीक है, उनसुर की तरह, सेम सेम, उनसुरु जैसे तरह उबुदु, ला ताबुद, मत इबादत कर, ला ताबुदु, मत इबादत करो, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जैसे आपको कहती हूँ ना उबुद, तो आपने उसका जवाब मुदारे से देना है, क्या देंगे। अच्छा, आप लोगों में से किसी का माइक ओपन है, माइक जरा बंद कर लें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ताकि डॉक्टर फरीहा आप हमारी क्लास में होती हैं जी, सिस्टर डॉक्टर फरीहा, माइक अनम्यूट करें। जी, अच्छा, चलें, आप मुझे मैसेज करके बताएं, आप हमारी क्लास में होती है नॉर्मली, मैंने शायद पहली दफा देखा आपको। अच्छा जी, अगर हम कहते हैं, मैं आपको कह रही हूँ उबुद, हुक्म दे रही हूँ मैं आपको, तो आप क्या कहेंगी, आबुदू, मैं इबादत करता हूँ, ठीक है। अगर आपने कहना मैं जल्दी इबादत करता हूँ, तो इसके साथ आप सा लगा, बहुत जल्दी इबादत करता हूँ, तो आप सा लगा सकती हैं, ठीक है, या सौफा भी, ये बात अभी मैं कर रही थी। अच्छा, अगर मैं आप सबको कह रही हूँ उबुदू, तुम सब इबादत करो, तो क्या कहेंगे आप लोग, नाबुदू, ठीक है, इसका जवाब ऐसे देंगे। अगर मैं आपको कह रही हूँ ला ताबुद, फिर आप मना हो जाएंगे फौरन, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूंगी, ठीक है, ला ताबुदू, मत इबादत करो। अच्छा जी, तो यहां से देख लेते हैं, इसी तरह खलाका से बना के देख लेते हैं, उखलुक, पैदा कर, ठीक है, उखलुकू, पैदा करो, ला तखलुक, मत पैदा कर, ला तखलुकू, मत पैदा करो। अब ये देखिए, सारे ही हम नसरा के साथ कंपेयर करें वही साउंड है, उनसुर, उनसुरु, ला तंसुर, ला तंसुरु। आपको पता है अरबी जबान जो है वो सारी साउंड्स की लैंग्वेज है, तो बहुत ख्याल रखना आप लोगों ने, और जब आप असाइनमेंट्स करें तो ज़रूर बिल ज़रूर ही हरकत ऊपर लगाएं, ठीक है, वरना हमें गेस नहीं हमने करना, क्या पता नहीं ये लिखा होगा, ये लिखा होगा, ठीक होगा नहीं होगा, तो इसलिए आपने हरकत जरूर लगानी है, ठीक है। तो इसको दोहरा लेते हैं, उखलुक, उखलुकू, ला तखलुक, ला तखलुकू। बताएं जी, उखलुक अगर मैं कह रही हूँ, चलिए इसको यहाँ से ही करते हैं, तो आपने इसके अंदर तो खैर अल्लाह ताला ही पैदा करते हैं, तो इसके अंदर हम रहने देते हैं। अच्छा, नुक्ता तालीम, इस वाले लेसन का क्या है, इनके मानी तो बताएं, क्या मानी होते हैं इनके, हम्म, इन, अगर। अगर कैसे याद किया हमें, इंशाल्लाह से हमें इंशाल्लाह। जी, ठीक है, रेफरेंस फ्रेज अगर हम याद कर लेंगे तो हमें फौरन मानी याद भी आ जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद और गडमड भी नहीं होगा, ठीक है। और इसी तरह जो है, बस उसकी यहाँ पे उन्होंने वही बताई हुई है कि अगर हम किसी फ्रेज के साथ रेफरेंस फ्रेज दिमाग में हो तो फौरन उसी वक्त जब आता होता है हमें, लेकिन अक्सर वक्त पे चीजें याद नहीं आती ना, तो लेकिन इस तरह इंशाल्लाह याद भी आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, बताएं जी इसके मानी, जी, वला अंतुम का तर्जुमा बताएं। हम्म, वला अंतुम, तो क्या तर्जुमा होगा इसका,
A B C 1 2 3 कौन सा है? बोलने तो सही। क्या मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ या सोए में आप लोग? जी बताएं। डॉक्टर फरीहा और ना माइक तुम ओपन करें। सब और ना तुम सब, वेरी गुड। और ना तुम सब। जी, ठीक हो गया। फिर यहाँ अबद तुम, मैंने इबादत की, तुम सब ने इबादत की, तुम सब इबादत करोगे। कौन सा है ये देखें? सबने इबादत की। तुमने आप इबादत सबने की। इबादत ये देखें, तुम सबने इबादत की, ठीक है, माजी की बात हो रही है। अच्छा जी, माँ की। का जी। मानी बताएं। सूरह काफिरून की रोशनी में बताएं जी। हम्म क्या है? नहीं वाला आ रहा था ना? जो नहीं, जो नहीं। जिस जो आ रहा था, अच्छा चलिए ठीक है, उसको दोबारा देख लेते हैं। हाँ, जिसकी तुम इबादत हो, तो ठीक है। अच्छा, आगे आ जाए। इबादत कर। इबादत कर तो क्या होगी इसकी अरबी? हम्म आबुदू होगी, ताबुदू होगी, या उबुद होगी? आबदा या अबुदू, उबुद। ठीक है, इबादत करिए, ओ बहुत। हुक्म दिया जा रहा है, अमर है। ठीक है। अच्छा जी, वलिया दीन बताएं जी, इसका तर्जुमा कीजिए। और हम्म और मेरे लिए और मेरा मेरे हाँ लिए जी, दीन है। तो ये जो और है ना, मेरे इसको लिए। इसको स्किप नहीं करना। ठीक है, इसको भी हम्म, बोलना है। अच्छा, तुम सब मत याद करो। जाकरा का एक मतलब याद करना भी है, ठीक है, जिक्र करना, जी। याद करना। तो क्या होगा? तुम सब मत याद करो। मैं आपको हुक्म दे रही हूँ, मत याद करो। तुम सब ना याद करो। जी, तो क्या बनेगा? इसका क्या मीनिंग बन रहा है? ला तस्कुरूना, नहीं तुम सब याद करते। ठीक है। माँ तस्कुरू, नहीं उन सब ने याद, बल्कि ये माँ के साथ जो है इसका डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, इसका छोड़ दें। और ला तस्कुरू, इसका क्या आएगा? ला तस्कुरू, मत तुम सब याद करो। ठीक है। अच्छा जी, उनसुरु का मानी बताएं जी। उनसुर, उनसुरु, क्या मतलब है? हम्म मदद कर या मदद करो, या आप सब मदद करते हैं? करो, सॉरी, क्या? मदद करो। करो। ठीक करो। है, ये करो से हमें पता चल रहा है ये जमा है। कर का मतलब है तू कर, जैसे कहते हैं ना, उस तरह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाला हो गया लेसन। आप लोग 5 मिनट की ब्रेक लें, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम लेसन 17 पढ़ते हैं अपना। ठीक है। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, तो उम्मीद है आप लोग वापस आ गए होंगे और सोए नहीं हुए उठ भी गए हैं। ठीक है ना, उठ गए हैं ना? अच्छा, तो जो आज से लेसन स्टार्ट हो रहा है ना, उसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा। हमारी जो से 6 सूराज थी वो कंप्लीट हो गई हैं, जो कि हमारा जो आपका पूरा एक वो दिखाया था, जो हमने कोर्स आउटलाइन एक छोटी सी बनाई हुई थी। ठीक है। तो आज से हम क्या करेंगे कि आज हम सूरह सौद की आयत नंबर 29 पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी बहुत अच्छे लेसन्स बने हुए हैं, इसको आपने ज़रूर और से सुनना भी है। ग्रामर में हम अपना बाकी का कंप्लीट कर लेंगे, तो आज हमारा अमर और नहीं का टॉपिक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो अब जो है कुरान के नज़ूल होने, यानी नाजिल होने का क्या मकसद है, वो हम सबक नंबर 17 में पढ़ेंगे। कुरान आसान है और उसका सीखना जो है बेहतरीन काम है। ठीक है, ये सबक नंबर 18 में पढ़ेंगे, और सीखने के तरीके जो हैं वो सबक नंबर 19 में पढ़ेंगे। 20 जो है लेसन, वो एक तरह से सारी रिवीजन वगैरह है, उसको जो हमने अब तक पढ़ा है उसके अंदर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात बताई जा रही है, पूछी जा रही है बल्कि आपसे? नमाज का हिस्सा मुकम्मल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है आप लोगों की नमाजों में बेहतरी आई होगी। कैसा ही है, आई है बेहतरी? हम्म बताएं। जी। ठीक है, उम्मीद है कि आई होगी इंशाल्लाह।
ہم نے بالکل ایک مختلف انداز سے تھوڑا پڑھا تھا، اب انشاءاللہ ہمیں کم از کم سمجھ آ رہا ہوگا ہم قرآن، ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب قرآن سے متعلق کچھ اہم باتیں، کیونکہ ہم لوگوں نے اس کورس میں نہیں رکنا، یہ نہیں ہونا کہ بس ہم نے یہ کر لیا QC1 اور بس اب تھوڑی بریک لے لیں، 1 سال کی، 1 مہینے کی، کیا ایسا ہے؟ یہ پلان تو نہیں ہے آپ لوگوں کا؟ ہوں، بتائیں۔ نہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ سیکنڈ بھی کرنا۔ جی، سیکنڈ تھرڈ فورتھ جو سیڑھیاں ہیں، سیڑھیوں میں نہیں کھڑے رہنا ہم نے، بلکہ چڑھتے جانا ہے، اپنی منزل کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب قرآن سمجھنے کی تیاری کرنے ہیں انشاءاللہ QC2 سے ہم ڈائریکٹ مصحف سے سٹارٹ کریں گے، سورہ بقرہ سے سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اس میں پڑھیں گے ایک دوسرے طریقے سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم سورہ البقرہ پڑھیں گے اور پھر اس کو کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، تو یعنی یہ جو سبق 20 میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جو کچھ سیکھا ہے وہ سب کریں گے۔ اچھا، یہاں پہ اس کی، ہاں جی، اس کو ہم پلے کر لیتے ہیں اگر یہ پلے ہوتا ہے۔ جی، کسی نے آپ لوگوں میں سے تلاوت کرنی ہے جس کی تلاوت اچھی ہے؟ جی، نہیں کرنی تو بتا دیں، میں خود ہی آپ کو سنا دیتی ہوں۔ جی بتائیں، سسٹر مدیحہ آپ کریں گی؟ جی کر لیتی چل، ہوں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا ليد سوری لیدبروا، جی جی جی، وہ میں نیچے دیکھ رہی تھی، بک ہاں، سے پڑھ رہی تھی ویسے ٹھیک ٹھیک ٹھیک، میں دوبارہ پڑھ لیتی جی ہوں۔ جی پڑھ لیں پڑھ لیں۔ کتاب انزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ جزاک اللہ اور بارک اللہ فیکا، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے بڑی ہی امپورٹنٹ آیت ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں، اس کا مطلب کیا اور سارا، اور یہ کیوں ہمیں سنوائی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کا جو لیسن ہے نا بہت ہی اہم ہے۔ اب قرآن کا مقصد کیا ہے، نزول کا، قرآن نازل کیوں ہوا، کیا اس کا وہ ہے، تاکہ ہم اس کی آیات پر تدبر کریں۔ ابھی دیکھیں گے ہم تدبر ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو اس کی عربی آیات ہیں اس کے تراجم کی بات نہیں ہو رہی ابھی، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک اور اس میں امپورٹنٹ چیز ہے، ابھی اس کو ڈسکس کرتے ہیں، قرآن کی عربی سمجھنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، قرآن آسان ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئیں اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ اب جیسے قرآن جو ترجمے ہیں، ٹھیک ہے، بہت ساری زبانوں میں ہوا ہے، لیکن اس کا جو اصل جو اس کی تاثیر ہے وہ کسی تراجم میں نہیں ہمیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ جیسے اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل لے لیتے ہیں، ایون اگر ہمارے پاس انسانی جو ہوتے ہیں شعر و شاعری وغیرہ بھی ہیں یا کچھ، اس کا بھی اگر ہم ترجمہ کرنے کی کوشش کریں، فار ایگزامپل اس شعر کی اگر ہم کریں، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، انگلش میں کرنے کی کوشش کریں، ہاؤ ہاؤ دس دیٹ، اور کیا عجیب سا ہی بن جائے گا نا، وہ بات تو آ ہی نہیں رہی، عجیب و غریب اس کی وہ ٹرانسلیشن ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کا کیسے ممکن ہے کہ ہم کسی اور اپنی زبان میں کوئی ٹرانسلیشن نکالیں؟ ٹھیک ہے، ترجمے کی کوئی امپورٹنس کم نہیں ہو رہی، اٹ از اے اسٹیپ لیڈر کہہ لیں، ٹھیک ہے؟ وہ لیڈر ہے، وہ ہمارا ایک برج ہے جو ہمیں ہماری منزل تک لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ اس کے اوپر پوری زندگی آپ صرف لیڈر پہ نہیں کھڑے رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مطلب کیا مطلب ہے اس کا، یعنی آپ نے قرآن کے اگر 10,000 جتنے بھی 100 ترجمے بھی پڑھ لیے ہوں تو آپ نے اس کو صحیح معنوں میں اس کی تاثیر تک تو نہیں پہنچے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے اگر کلام اقبال ہے، کوئی آپ کو اس کو کہے کہ چائنیز کے اندر کوئی پڑھ کے آ جائے اور کہے میں نے سارا کلام پڑھ لیا اقبال کا،
تو وہ بات ہو سکتی ہے، وہ بات اس میں اس کو کیپچر کیا ہوگا؟ کبھی بھی نہیں کیا ہوگا. تو کوئی ترجمہ پڑھ کے پورا آ جائے کہ میں نے پورا قرآن سمجھ لیا، پڑھ لیا، تو وہ بات تو نہیں ہوگی اس میں. ٹھیک ہے. تو قرآن اللہ تعالیٰ نے عربی کے اندر نازل کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ترجمے کی کوئی امپورٹنس کم ہوگی ہے. ہمارے لیے، ہم اجمی لوگ ہیں، ہمیں ترجمے کی بہت ضرورت ہے. لیکن اصل میں ہم جب تک اس کو ڈائریکٹلی اس کے ورڈز کو نہیں سمجھیں گے تو ہمیں نہیں اس کی، ایک منٹ ہے، تو ہم اس کی ڈیپتھ تک نہیں پہنچ سکیں گے. ٹھیک ہے. تو پل پر جو ہم چلے ادھر تک اس طرح تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. منزل تک نہیں ہم پہنچیں گے، تو ہم نے اپنی منزل کو حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب عربی آیات کا خاص اثر ہوتا ہے. کیا اثر ہوتا ہے؟ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. ٹھیک ہے. اور صورتوں اور آیات کی جو ہے خاص اثرات ہوتے ہیں. جیسے اگر ہمیں کوئی کہے کہ آپ سمجھیں آپ بیمار ہیں، آپ سورہ رحمان پڑھ لیں، اب ہم اس کا ترجمہ پڑھ کے آ جائیں گے، وہ بات تو نہیں ہوگی. وہ تو اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ورڈز ہیں، اس کا تو کوئی اور ہی بات ہوگی نا. تو نورانی وولٹیج، ٹھیک ہے، جو دل پر اثر کرتی ہے. ایون کوئی نان مسلمز ہوں وہ بھی سننے، بڑی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، ان کے دل پہ کیسے ان کے اوپر کیفیت طاری ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کے جو الفاظ ہیں، جو قرآن ہے، وہ اس کا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو کسی ترجمے سے ہمیں نہیں پتہ چل سکتا. سہارا تو ہمارا بنتا ہے، ترجمہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن جو ہے ہم نے اصل جو چیز ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے. ہمارا یہی گول ہے نا. QC1 میں جو شروع والے لیکچرز میں ہم نے کہا تھا کہ ہمارا گول یہ انشاءاللہ جب ہم قرآن کو پڑھیں تو ہمیں ایسے سمجھ جانا شروع ہو جائے جیسے ہمیں اردو یا انگلش سمجھ آتی ہے. تو انشاءاللہ ہم نے یہ گول اچیو کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے اوپر جو ہے لگا دیا، تو اب ہم اس کو اپنے سفر کو جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی. کتابن، یہ کتاب، انزلناہ، ٹھیک ہے. اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ جیسے ہمارا ٹیبل تھا نا، یہ انشاءاللہ QC3 میں ٹیبل پڑھیں گے. جیسے فعلنا تھا نا، اگزامپل دے رہی ہوں، ہم نے کیا. ٹھیک ہے. تو انزلنا، اور یہ ہو کی ضمیر اس کے ساتھ آ رہی ہے، یعنی کس چیز کو؟ کتاب کو نازل کیا. ٹھیک ہے. ہم نے اتارا اس کو، الیکا، اس کے 1+1 ٹکڑے کر لیجئے. یعنی کس چیز کو اتارا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. مبارکن، برکت والی. ٹھیک ہے. جیسے ہم عید مبارک کہتے ہیں نا، ہم ویسے اردو میں مبارک کہہ دیتے ہیں، تو وہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ مبارک اصلی ورڈ ہے. مبارک کا کوئی اور میننگ ہو جاتا ہے، وہ انشاءاللہ QC3 میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ کتاب ہم نے اتارا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور کیسی کتاب ہے یہ؟ برکت والی ہے. لی یدبروا، تاکہ وہ غور کریں گے. ہم نے پڑھا تھا نا وہ لی والی سلائیڈ، لام والی ساری سلائیڈ پڑھی تھی. تو یہ فعل کے ساتھ آ رہا ہے، تو اس کا کیا کیا معنی ہے؟ تاکہ والا معنی ہے، لیے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو دیٹ، جیسے ہم کہتے ہیں آپ اس کو کریں، اس طرح کا آ جائے گا، تاکہ وہ غور کریں. ٹھیک ہے. جو ہوتا ہے نا تدبر، یا یہ جس روٹ لیٹر سے نکلا ہوا ہے، دال بار دبر، دبر جو ہوتے ہیں پیٹھ کو کہتے ہیں. یعنی ایسے تدبر کا مطلب ہوتا ہے بار بار اس کی طرف پلٹ کر آنا. ٹھیک ہے. جیسے ہم کوئی اگر تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کر رہے ہیں، تو وہ ہم اس کا ترجمہ جو ہے ہمیں سمجھ آئے. ٹھیک ہے. تاکہ وہ غور کرے آیاتی ہی. تو یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ آیات. لکھنے کا سٹائل ایسا ہے، لیکن اردو میں کیسے لکھتے ہیں؟ آیات. ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ ہاں آیا، اس کو اس طرح سے لکھا گیا، بلکہ الف صغیرہ کے ساتھ لکھا گیا. ٹھیک ہے. اصل میں یہ دونوں الف صغیرہ اگر ہم دیکھیں تو یہ اسی طرح ہے. ٹھیک ہے. آیاتی اور ہی، یعنی یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ کتاب جو قرآن ہے. ٹھیک ہے. آگے کیا بات ہو رہی ہے؟ اس کے کتنے ٹکڑے بننے ہیں؟ وَلِيَتَذَكَّرَ، اور تاکہ نصیحت پکڑیں. ٹھیک ہے. نصیحت یہ بھی انشاءاللہ جیسے ذاکرہ کا ٹیبل پڑھا تھا نا، یہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے تو ذکرہ بھی ایک ٹیبل ہوتا ہے. وہی روٹ لیٹر ہوتے ہیں لیکن تھوڑا سا اس کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ آگے جا کے ہم اس کو بھی سیکھیں گے. تاکہ نصیحت پکڑیں. کون لوگ نصیحت لیں؟ اولو الالباب. تو اولو کون ہوتے ہیں؟ والے. ٹھیک ہے. عقل والے. ٹھیک ہے.
تو یعنی ان کی پوزیشن سمجھ لیں، یا کون سے جیسے مال والے وغیرہ اس طرح کر کے یوز ہوتا ہے. اولو یعنی والے کون سے، جیسے لب نہیں ہوتا جو ہماری عقل کا جو کرکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کون عقل والے. تو یہ کیسے لوگ اس سے آیات اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ رہے ہیں، دوبارہ سے اس کو دیکھیں کہ کتاب کو ہم نے اتارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہ برکت والی ہے تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر، ٹھیک ہے، تاکہ اور کیا کریں، اور وہ نصیحت پکڑیں. کون لوگ نصیحت پکڑیں؟ کوئی، اب ہر کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ عقل والے، ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ عقل والوں میں سے بنا لیں، ٹھیک ہے. اچھا، یہاں سے تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کتاب، ٹھیک ہے. اس کو ہم اردو میں کیسے لکھتے ہیں؟ عام جو ہمارا لکھنے کا سٹائل ہے اس طرح کر کے لکھتے ہیں. تو یہ الف صغیرہ کے ساتھ اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، کتابن، اس کی جمع کیا ہوگی؟ کتبن، ٹھیک ہو گیا. انزلنا، ہم نے اتارا، جیسے فعلنا ہے نا اسی طرح انزلنا، ٹھیک ہے. نیچے چھوٹے چھوٹے روٹ لیٹرز ہیں، اگر ویسے ہی نوٹ کر لیں آپ تو ابھی یاد کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. اچھا، اور یہ جیسے میں آپ کو بات کری تھی ہو جو ہے، یہ اس کے ساتھ اٹیچ ضمائر، یہ ہم نے ایک چھوٹی سی پریکٹس کی ہوئی تھی نا گروپ میں کہ آپ نے ضمائر اٹیچ کرنے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو میں نے بتایا تھا یہ جو اٹیچ ضمائر ہوتے ہیں نا بڑے فرینڈلی ہوتے ہیں، کبھی اسم کے ساتھ آ جاتے ہیں جیسے ربو ہو وغیرہ تھا، ہم نے اس کا ٹیبل بنایا تھا. پھر اس کے بعد کبھی یہ آ جاتے ہیں ضمائر کے ساتھ آ جاتے ہیں، جیسے الہ کا پورا ٹیبل بنا لیا تھا، بلکہ یہ دیکھیں الہی کا آ بھی رہا ہے، ٹھیک ہے. اور کبھی یہ فیل، سوری اس کے ساتھ، ہاں فیل کے ساتھ بھی آ جاتے ہیں جیسے اس میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، الہی کا یہ پورا ٹیبل یاد کر لیں. الہی کا سے کیسے بنا تھا؟ یہ الہی، الہم، پھر یہاں پہ الہی کا آ جاتا تھا، ٹھیک ہے. اچھا جی، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں مبارک، تو ہمیں برکت کی گئی والی جو عید ہوتی ہے تو عید مبارک کہنا چاہیے، مبارک نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کا معنی چینج ہو جاتا ہے. اچھا جی، آگے دیکھ لیتے ہیں. اب یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، ٹھیک ہے. اور برکت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایک دن ہم نے پہلے بھی پڑھے تھے، یعنی بڑھوتی، نعمت کا ملنا، اس کا قائم رہنا، بڑھتے رہنا، زیادہ ہوتے رہنا. یہ وہ بڑھوتی ہے یا مدد ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ برکت ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا، دعا دیتے ہیں بارک اللہ فی کا یا فی کی، کہ برکت کرے اللہ اس میں آپ کے لیے، ٹھیک ہے. تو جو تھوڑی چیز بھی ہمیں کافی ہو جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا ہمارے پاس کئی دفعہ ٹائم کم ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس میں برکت کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمیں اس میں زیادہ سارا کام ہم کر لیتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا. جیسے ہم دعا دیتے ہیں اللہ آپ کے علم میں برکت کرے، آپ کی ٹائم میں برکت کرے. تو یہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نعمت کا ملنا، قائم رہنا، بڑھتے رہنا، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ دیکھیں قرآن کی برکت کا عالم دیکھیں. جس مہینے میں اترا وہ بہترین مہینہ بن گیا. کون سا مہینہ ہے وہ؟ جی چلیں جی بتائیں. ہم بھول گئے ہیں؟ کس رمضان مہینے میں کا، نازل ہوا تھا قرآن؟ ٹھیک ہے، تو رمضان. ہاں جی، کیسا زبردست مہینہ ہے وہ، ٹھیک ہے. جس رات اترا، کون سی رات ہے وہ؟ یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہو گئی. کون سی رات ہے؟ سب قدر، جی، ليلة القدر. ليلة القدر. لیلۃ القدر، جی. ليلة القدر. جس رسول پہ اترا سب سے افضل رسول بن گئے، کون ہے وہ؟ محمد حضرت صلی اللہ محمد علیہ صلی محمد اللہ صلی وسلم. اللہ علیہ علیہ وسلم. وسلم. جی، جس شہر میں اترا وہ بہترین امن والا شہر بن گیا، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں قرآن کی برکت، یہ اللہ تعالیٰ کی ورڈز ہیں. قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ورڈز ہیں نا، ٹھیک ہے. کسی انسانی کلام تو نہیں، اللہ کا کلام ہے. تو انشاءاللہ ہم نے اس کو سیکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور ایسے سیکھنا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھ کے سمجھ آئے، ترجموں سے نہیں. ترجموں کی امپورٹنس کم نہیں ابھی بھی ہو سکتی، لیکن اب انشاءاللہ ہم لوگوں نے قرآن کو سمجھنا ہے، اس کی عربی سمجھنی ہے. اب یہ ایسی کتاب ہے جس نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا، ٹھیک ہے. یعنی کہ جب تک لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہم وغیرہ وہ سب جڑے ہوئے تھے، تو کتنے 100 سال کے اندر اندر سپر پاور بن گئے تھے وہ، دنیا کی علم اور اخلاق کے ماڈل بن گئے. پھر باقی مسلمان جو جڑے رہے، جب تک انہوں نے قرآن اور حدیث سے جڑے رہے، کیا ہوا؟ تب تک وہ سپر پاور تھے. جیسے پھر جب اب دیکھ لیں اب کیا حال ہو گیا ہے نا. تو جو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات نہیں بھولنی. اور ہم نے ایک لیکچر میں پڑھا تھا نا، ہدایت کہاں سے ملتی ہے بتائیں؟ قرآن سے اور حدیث سے ملتی ہے. تو ہم نے اس کو اپنی زندگی حدیث. میں لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، لی کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ تاکہ ایک معنی ہے، وہ لی والی پوری سلائیڈ آپ لوگوں نے دیکھی تھی نا، تو اس کو دوبارہ سے آپ نے دیکھنا ہے. اور پھر یہاں پہ لی یا دبرو، وہ غور کریں یہاں کیا ہے. اچھا، آیات، یعنی اس کے دو معنی ہیں، آیت بھی اور نشانی بھی. تو یہاں پہ اسپیسیفکلی کیا میننگ آ رہا ہے؟ یہاں پہ تو اس کی آیات کی بات ہو رہی ہے، ویسے نشانیوں کی بات بھی ہوتی ہے نا؟ تو اس کے دونوں معنی ہیں. اور یہ آیت ان سے آیات. اچھا جی، آیاتی ہی، تو اس کے بھی دو ٹکڑے ہیں، اس کی آیات پر. اب کس چیز کی؟ جو کتاب ہے، جو پیچھے آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، وَلِيَتَذَكَّرَ، اور تاکہ نصیحت پکڑیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں لی، یہ جو دونوں لی آ رہے ہیں نا، ان کا دونوں کا معنی تاکہ ہے. تو یہ آپ بے شک اس کو اگر آپ کے پاس ہائی لائٹر ہے تو لکھ بھی لیں اس کے اوپر. ٹھیک ہو گیا؟ اولو اور اولی دونوں آ جاتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ والے، ٹھیک ہے؟ جیسے لب کا جو جمع ہے، جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا، عقل یا ہمارا جو مغز ہوتا ہے یا کرکس ہوتا ہے، اس کو لب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو الباب اس کی جمع ہے. ٹھیک ہو گئی؟ اب تدبر اور تذکر کیا ہوتے ہیں، کیا فرق ہے؟ تدبر کا مطلب ہے غور کرنا، جیسے، ٹھیک ہے، غور و فکر کرنا، بار بار اس پر آنا، بار بار اس کو دیکھنا، ٹھیک ہے؟ دبر جیسے میں نے آپ کو بتایا پیٹھ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور پھر تذکر کا کیا مطلب ہے؟ نصیحت حاصل کرنا، ٹھیک ہے؟ اپنی زندگی میں اس باتوں پر عمل کرنا تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہوں، ٹھیک ہے؟ تو نصیحت، جب تک ہم آیات پر غور نہیں کریں گے، اس کو، اس سے کچھ سیکھیں گے نہیں، صرف سمجھ کے چھوڑ دیں گے، امپلیمنٹ نہیں کریں گے، تب تک تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا. تو ہمیں دونوں کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تدبر یعنی غور کیسے کرنا ہے، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جیسے اخبار پڑھے ہوں، وہاں پہ تو نہیں آپ کو تدبر کرنا پڑے گا، کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، وہ تو آپ سکم ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اکثر. اچھا، یہ نیوز ہے، یہ نیوز ہے، یہ نیوز ہے، آپ کے انسٹا پہ آ گئی، فلانی جگہ آ گئی، اس پہ تو کوئی آپ نے غور و فکر نہیں کرنا ہوتا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر سپوز آپ کے سامنے کوئی سائنس کی بک آ جائے، یا میتھ، سمجھے آپ کا بچہ آپ کے پاس میتھ کا لے آتا ہے، کوئی او لیولس کی بک لے آتا ہے، کوئی گریڈ 9 کی لے آتا ہے، تو آپ اس کو کوئی اس طرح پڑھ سکتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ ہاں یہ کر لو؟ آپ کو اس کو غور و فکر کرنا پڑے گا. کوئی سائنس کی بک آ جائے، آپ اسے غور و فکر کرنا پڑے گا، پھر سمجھانا پڑے گا، خود سمجھنا پڑے گا، پھر سمجھانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو غور اسی وقت کر سکیں گے ہم کسی چیز پہ جب ہمیں سمجھ میں آئے گی. ایسا ہی ہے نا؟ تو قرآن کو ہم زندگی میں کیسے لائیں، ٹھیک ہے؟ تو اب سب سے پہلے یہ بہت ہی امپورٹنٹ آگے سلائیڈ آ رہی ہے، اس کے لیے قرآن سے پہلے اپنے تعلق کو سمجھ لیں کیا ہے قرآن سے ہمارا تعلق. اب یہ ایک دم سے دیکھنے میں عجیب سا لگ رہا ہے، لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ سلائیڈ ہے. اس کو اب انگلش میں کسی نے یاد کرنا، انگلش میں کر لے، DPPR، اس طرح کر کے بنا لیں. ڈائریکٹ، قرآن کا ہمارے ساتھ کیسے تعلق ہے؟ راست ہے، ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے. ہمیں جا کے کسی سے کہنا نہیں پڑتا ذرا کنیکشن ہمارا ملا دو اللہ سے، یا قرآن سے لگوا دو، ایسا نہیں کرنا پڑتا. وی آر ڈائریکٹلی کنیکٹڈ. جیسے ہی ہم قرآن کھولیں گے ہمارا کنیکشن اسٹیبلش ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ڈائریکٹ ہے، اور پھر شخصی، پرسنل لیول پر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. قرآن پرسنلی ہر ایک کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھ لیں اور کہ اچھا یہ تو بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، اچھا یہ تو مشرک کی بات ہو رہی ہے، اچھا یہ تو مدینہ کے کافروں کی بات ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کبھی نوٹ کیے گا، یا ہو سکتا ہے ابھی بھی کیا ہو، آپ کبھی قرآن کھولیں اور آپ کو آپ کی مشکل کا حل کا جواب ساتھ ہی نظر آ جاتا ہے. کوئی ایسی آیت نظر آ جاتی ہے جو آپ کے دل کو سکون دے دیتی ہے، تسلی کر لیتی ہے، کوئی یاد دہانی کرا دیتی ہے. آپ نے، اور جو ہے نا یہ طے شدہ ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے پلان پورا اس کا، جیسے تقدیر ہوتی ہے نا، یہ پلانڈ ہے. ہم نے کون سے کتنا قرآن پڑھنا ہے، کون سی آیت ہمارے سامنے کب آئے گی، کتنا ہم پڑھیں گے، کیا دیکھیں گے، جو بھی ہے، اٹ از آل پلانڈ. اور وہ ریلیونٹ ہے. یہ نہیں کہنا کہ یہ پرانے وقتوں کی کہانیاں یا کچھ متعلق ہے. اب اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. راست کا مطلب ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے کوئی، اور یہ زندہ کتاب ہے. پتہ نہیں یہ قرآن کا معجزہ ہے، وہ زندہ کتاب ہے.
اور جیسے اگر ہم سمجھے اپنی کسی دنیا میں کسی آتھر کی بک پڑھ رہے ہیں، فار ایگزامپل ہم سمجھے عمیرہ احمد کا کوئی ناول پڑھ رہے ہیں، اس کو تو نہیں خواب آ جائے گی کہ اچھا یہ بندہ پڑھ رہا ہے، ایسا تو نہیں ہوگا، اس کے ساتھ تو کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ کوئی ہیری پوٹر پڑھا ہے تو جے کے رولنگ کو تو نہیں پتا چل جائے گا اچھا یہ بندہ پڑھا ہے، یہ پڑھا ہے ہیری پوٹر، ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے ہم قرآن اوپن کریں گے، جب پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے ہم ڈائریکٹلی کنیکشن ہمارا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اللہ کو پتہ چل جائے گا کہ میرا بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو زندہ کتاب ہے یہ۔ جب ہم اس کو امام صاحب سے سنتے ہیں، یا جیسے بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کیا سن رہا ہے اور کیا کرے گا، ٹھیک ہے، پورے اخلاص سے پڑھیں یا سنیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اس لیے ہم لوگوں نے کبھی بھی اگر ہم اسکرولنگ کر رہے ہیں، کوئی ادھر ادھر جا رہے ہیں، کوئی آیت آپ کے سامنے آ جائے، اس کے اوپر ضرور ضرور غور کیا کریں۔ کبھی آپ سن لیں کوئی آیت، ضرور غور کیا کریں یہ آپ کو کیوں سنوائی جا رہی ہے آج، ٹھیک ہے، کیا میسج ہے اللہ تعالیٰ کا اس کے اندر آپ کے لیے۔ پھر اس کے بعد یہ شخصی ہے، یعنی کہ پرسنل لیول پر ہے، جو آیت بھی ہم پڑھیں یا سنیں اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ یہ میرے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کبھی دیکھیے گا، کبھی آپ کو کسی کا سٹیٹس کچھ نظر آتا ہے کوئی آیت، تو اسی وقت سوچیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھائی ہے، وہ آئے کیا اس میں میرے لیے میسج ہے۔ سمجھے آپ کو کوئی تسلی والی آیت ہے، کوئی صبر والی آیت آ گئی ہے، ٹھیک ہے، کوئی ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والی آیت آ گئی ہے، ٹھیک ہے، کوئی غور و فکر کرنے والی آ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو ضرور دیکھیں کیا کیوں سنوائی گئی ہے مجھے، ٹھیک ہے۔ اس طرح نہیں آپ لوگوں نے سوچنا کہ یہ اس کے لیے یا فلانے کے لیے پرانے زمانے کی ہے، سونے سے نہیں سوچنا، ٹھیک ہے، واٹ از دا میسج فار می، یہ ہم نے سوچنا ہے۔ اور یہ طے شدہ ہے، جیسے کہتے ہیں نا روٹی روٹی پہ لکھا ہے یا دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام ہے، تو اسی طرح ہے آیت آیت پر لکھا ہے سننے والے کا نام، اٹ از پلانڈ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پورا پلان کیا ہوا ہے کہ کس بندے نے کتنا سننا ہے یا کتنا قرآن کو پڑھنا ہے، اور پھر یہ متعلق ہے، ریلیونٹ ہے۔ جیسے اگر آپ کسی کے پاس کسی کاؤنسلر کے پاس جاتے ہیں یا کچھ تعلیم کے اس کے لیے جاتے ہیں، کسی چیز کے لیے بھی جاتے ہیں، ویزا لگوانے جاتے ہیں، واٹ ایور، تو وہ ایسے تو نہیں کرے گا آپ کو کہیں کوئی کہانیاں سنانی شروع کر دے عجیب عجیب سی، آپ سے وہ غیر ضروری باتیں نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، وہ ڈائریکٹلی بات کرے گا، ریلیونٹ بات کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ قرآن ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تذکیر یاد دہانی وہ ارریلیونٹ نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ بات پہ بار بار میں بھی ایمفیسائز کر رہی ہوں، ضرور سوچیں کہ آپ کو آج یہ آیت کیوں سنوائی گئی ہے۔ ابھی ہمارے لیے یہ لیسن میں جو شروع میں آیا تھا یہ سورہ صاد کی 29 آیت، اس کی تفسیر بھی پڑھیں اور سوچیں، اس پہ غور و فکر کریں، where do we lack، ٹھیک ہے، کیا ہمیں سبق لینا چاہیے اس سے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم تو انسان ہیں، کوئی پرفیکٹ تو ہوتا ہی نہیں، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہم گڈمٹ کر ہی رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی کمی ہوئی ہوتی ہے یا ہمیں ضرورت ہوتی ہے، یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ ہم کیوں جاتے ہیں کلاسز اور لیکچرز اور یہ ساری چیزیں کیوں لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتی ہیں بہت باتیں، لیکن انسان از forgetful، اس کو یاد کروانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک عام آدمی کے لیے تدبر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، کیا ہوتا ہے، پہلے سب سے پڑھیں، مطالعہ کریں، تصور کریں، احساس، ٹھیک ہے، یہ جو ہم پورا اپنا سرکل میں نہیں پڑھتے، وہ جو آتا ہے لوگو ایک چھوٹا سا، تو یہ وہی ہے سارا۔ مطالعہ کیسے ہوگا، قرآن کی آیت کو بار بار سمجھ کے پڑھیں، ٹھیک ہے، پھر ان آیات کے مختصر تشریح یا تفسیر سن لیں، کوئی پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ اب جو ہے نا تھوڑی سی سیلف اسٹڈی کی عادت ہم نے ڈالنی ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی نے آپ کو کوئی بات بتا دی وداؤٹ چیکنگ وداؤٹ اینی تھنگ آپ نے اس پہ بلیو کر لیا، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگوں نے اس کو دیکھنا ہے، پھر تفسیر دیکھنی ہے، پھر پڑھنی ہے کسی اوتھینٹک سورس سے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں تک تصور ہو، وہاں جہاں تک ممکن ہو نا آپ نے تصور کرنا ہے، جیسے کوئی جنت کی بات آ رہی ہے، کوئی عذاب کی بات آ رہی ہے، کوئی دنیا کی اللہ تعالیٰ آسمان کا ذکر کر رہے ہیں، بارش کا کر رہے ہیں، کریشن کا کر رہے ہیں، اس کو امیجن کریں، ٹھیک ہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ بنایا ہوا ہے نا، ہماری امیجنیشن بھی کتنی، وہ اللہ تعالیٰ نے کیسے زبردست پاور دی ہوئی ہے انسان کو، کیا 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 امیجن کر سکتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو پورے اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے ان کا تصور کریں، ٹھیک ہے۔
رب العالمین کا ذکر ہو رہا ہے تو مختلف جہانوں میں، یعنی جیسے ہم نے بات کی تھی کون کون سے جہان ہیں، کون کون سے عالم ہیں، ٹھیک ہے، جیسے عالم انسان، عالم جو حیوانات اور یہ سارا کچھ امیجن کیا کریں گے اللہ تعالیٰ نے کس طرح واسٹ سسٹمز بنایا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، غور کرنا ہے، احساس کرنا ہے، نعمتوں کا ذکر ہو تو شکر کا احساس ہو، ٹھیک ہے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے کتنی چیزیں دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، سب سے بڑی بات کیا ہے، دماغ دیا ہوا ہے الحمدللہ، کام کرتا ہے دماغ، آنکھیں دی ہوئی ہیں، سارا سارا کچھ دیا ہوا ہے، کتنی فیکلٹیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں الحمدللہ۔ اور پھر جنت کا ذکر ہو تو شوق اور امید ہونی چاہیے ہمیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اور جہنم کا ذکر ہو تو خوف ہو، ڈر ہو، فوراً استغفار پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اور وہ دعائیں ہیں نا کہ 3 دفعہ جو آپ جنت کی دعا کریں اور اس کے علاوہ دوزخ سے پناہ مانگیں، یہ ساری دعائیں اور احادیث سے بھی ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، ضرور اپنے اس میں لے کے آئیں، ٹھیک ہے۔ پھر تذکر کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، سادہ سا طریقہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے، دعا کر لیں ہر عمل کی ابتدا، یعنی جو آیت سنیں اس میں سے فوراً اس کو ایز اے دعا لیں، فوراً اپنے لیے اس میں سے ڈھونڈیں، فوراً دعا کریں، ٹھیک ہے۔ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی عقل والوں کی، تو فوراً دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی عقل والوں میں سے بنا دے، میں بھی غور و فکر کروں، مجھے بھی اچھا بنا دیں، فوراً دعا نکالیں اپنے لیے، احتساب کریں، اپنا بھی اپنے گزرے ہوئے دن کا ہفتے کا احتساب کریں، اکاؤنٹیبلٹی کریں اپنی، ٹھیک ہے، انسان اپنا خود سب سے بیسٹ جج ہے، پلان کریں، آپ نے کسی اور کو جج نہیں کرنا، اپنے آپ کو ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، پلان اگلے ہفتے یا دن کا میں کیسے تھوڑا سا بہتر اپنے آپ کو کر سکتی ہوں، کیا چیز لے کے آ سکتی ہوں زندگی میں، تبلیغ کریں، اگلوں کو بھی بتائیں، جو آج آپ نے پورا لیسن پڑھا ہے کسی اور کو بھی بتائیں، اپنی کسی بہن کو بتائیں، بھائی کو بتائیں، ماں باپ کو بتائیں، کسی دوست کو بتائیں، کسی رشتے کو بتائیں، بچوں کو بتائیں، ٹھیک ہے۔ تو دعا کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے، ٹھیک ہے، اس کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر عمل کا اللہ کی توفیق سے ہی ہم لوگ عمل کر سکتے ہیں، تو اللہ سے ہی دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر تدبر اور تذکر کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا لیں کہ ہم تدبر بھی کریں، تذکر بھی کریں، ٹھیک ہے، صرف، اور پھر اس کے بعد جو ہے دعا تو نہیں کافی، ساتھ ہی آپ آ جائیں اپنے احتساب پہ، مثلاً آپ کا طالب علم بیٹا صرف دعائیں کرتا رہے اور کتاب نہ کھولے تو کیا حشر ہوگا، اپنے آپ کو ہی ہم دیکھ لیں، اگر ہم دعائیں کریں چاہے کوئی عمل نہ کریں، پڑھیں ہی نہ، تو فیل ہی ہوں گے نا، تو پھر ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، پھر پلان بنانا ہے، ٹھیک ہے، جیسے اگر آپ کھانا پکانے کا پلان بناتے ہیں تو کھانا پکا لیتے ہیں، اگر پلان آپ کا ہوگا کوئی پلان ہی نہیں ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہے ناکامی کا ہی پلان ہوگا، کھانا پکانا ہی نہیں ہوگا، کھانا ہی نہیں ہوگا آپ نے، ٹھیک ہے، بھوکے رہنے کا پلان ہوگا، تو ہمیں چیک رکھنا ہے اپنے پلانز، ٹھیک ہے، ہم نے کس ٹائپ کے پلان بنانے ہیں، ان اکارڈنس ود قرآن، ان اکارڈنس ود حدیث، کسی سے چیک کروا لیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جیسے ہمارے پاس اتنا نالج نہیں ہوتا تو اجتماعی معاملات، فقہی قواعد، یہ وہ کسی علماء سے، پراپر اوتھینٹک عالم سے چیک کروائیں، یہ نہیں کہ آپ محلے کی باجی کے پاس چلے جائیں جن کو بیچاری کو خود بھی کچھ نہ آتا ہو، وہ بھی ایسے ہی آئیں بائیں شائع کر دیں، ہو سکتا ہے کسی کو بہت زیادہ آتا ہو لیکن یو نیڈ ٹو چیک کہ آپ کہاں سے اپنا وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے ہی اندھا دھند کسی کو فالو نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر اصل کام کیا ہے، ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ سے تعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آخرت کی فکر، ذکر، عبادات، اخلاقیات، معاملات، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا، بتائیں ذرا، کیا مطلب ہے اس کا، نیکی کا حکم اور برائی سے دینا روکنا، اور ہاں برائی تو سے یہ روکنا. نہیں، یہ دیکھیں نہیں ہم نے پڑھ لیا، امر پڑھ لیا، ٹھیک ہے، تو یہ وہی اسی سے ورڈ سے یاد رکھ سکتے ہیں، ٹیم ورک، اجتماعیت، یعنی کہ آپ لوگ کیا کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد یہ دیکھ لیں، تبلیغ میں ایک بڑی ہی یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی ہو، تو ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی قرآن اور حدیث کی جو بات بھی ہم پڑھیں اسے دوسروں تک محبت اور حکمت کے ساتھ بہترین انداز میں پہنچائیں، یہ دیکھیں یہ مسنگ ہوتی ہے ہمارے میں، ٹھیک ہے، ہمارا انداز ہی غلط ہوتا ہے، طریقہ ہی غلط ہوتا ہے،
اس کو حکمت جو ہے نا اس کی دعا بھی کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت بھی دیں اور ہم محبت کے ساتھ پہنچائیں۔ ہم لوگ گرے بان پکڑ کے چھری وغیرہ نکال لیتے ہیں، ہاں جی پھر سمجھنا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو حکمت کے ساتھ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ محبت کے ساتھ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ ایسے ہی بغیر موقع کے، بغیر کسی چیز کے، وداؤٹ اینی کانٹیکسٹ آپ جو ہے کسی کے دل میں ایسے نفرت نہیں آپ نے پیدا کرنی ہے۔ تو یہ تبلیغ جو ہوتی ہے یہ بڑی، بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد آپ کے پاس جتنی فیکلٹیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، پیسہ ہے، علم ہے، کوئی بھی صلاحیت ہے، ضرور اس کو دین کے کاموں میں لگائیں، ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں ہے آپ کے پاس گولڈ کے جو ہے پہاڑ لگے ہوں تو ہی آپ کریں، جو کچھ کر سکتے ہیں، جس لیول پہ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی نیت دیکھنی ہے، آپ کا اخلاص دیکھنا ہے، جتنا کر سکتے ہیں نا اتنا تو کم از کم کریں، ٹھیک ہے؟ جو لوگ یہ کام کریں ان کی بھی مدد کریں، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کے بعد کیا ہے، نوٹ دیکھ لیتے ہیں۔ ہم لوگوں نے ہر آیت کا غور سے مطالعہ کرنا ہے، تصور کا استعمال کرنا ہے اور احساس کے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ آیت کے مضمون کے حساب سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، جب بھی آپ قرآن پڑھ رہے ہو کوئی ایسی آیت آ جائے فوراً اپنے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد محاسبہ کرنا ہے اپنا، اور اگلے دنوں کا پلان بنانا ہے اور دعا بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ دعا کیا کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ٹھیک ہے؟ اور جو ہم نے سیکھا اسے دوسروں تک پہنچانا ہے، تو انشاءاللہ اپنے ٹیچر ابھی بن جائیں نا، آپ کسی کو اپنے ساتھ بتانا شروع کر دیں، اپنے بچوں کو، اپنی ہمسائی کو، جس کو بھی آپ بتاتے ہیں اس کو بھی ساتھ ساتھ بتائیں، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ اب مطالعے کے بعد ہم نے کیا کرنی ہے، یہ وہی والی ہماری ڈائیگرام آ گئی جو ہم ہر لیسن میں الحمدللہ پڑھتے آ رہے ہیں اب تک، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا تو یہ قرآن کے حقوق ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا حقوق ہیں؟ کہ ایمان رکھنا، پڑھنا، سمجھنا اس کو، سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ نیت، ایمان، پھر اس کو پڑھنا آنا چاہیے ہمیں، جس کو نہیں آتا وہ پڑھنا سیکھے، ٹھیک ہے؟ سمجھنا اس کو، پھر کیا مطلب ہے اس کا، تدبر کرنا، غور کرنا ہے اس پہ، اور انشاءاللہ عمل میں بھی لانا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عامل بھی بنا دے، ٹھیک ہے؟ عمل کرنے والا، اور اس کو ہم نے پھیلانا بھی ہے، اپنے طرح اپنے تک نہیں رکھ لینا، سانپ بن کے نہیں بیٹھ جانا ٹھیک ہے؟ اس کو پھیلانا بھی ہے اور عمل بھی کرنے۔ ہم انفارچونیٹلی ہم جو ہے نا عمل نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے، اور اکثر ہم غور نہیں کرتے، اور اکثر ہم سوچتے ہیں یہ تو بس لڑائی ہو رہی ہے تو کسی کو سنانے کے لیے کام آئے گی یہ چیزیں، اپنے بے شک خالی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ ہم لوگوں کو حکمت بھی دیں اور عامل بھی بنا دیں، ٹھیک ہے؟ اور تدبر اور تذکر بھی ہم کریں اور اس کو آگے بھی پہنچائیں۔ یہ قرآن کے حقوق ہیں، ٹھیک ہے؟ حقوق، تو اس بات کو پھر آپ نے نوٹ کرنا ہے، بغیر سمجھے جو ہے نہ تدبر ہوگا نہ تذکر ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ابھی ہم نے جو آیت پڑھی تھی اس میں کیا تھا؟ مقصد نزول، تو وہ پورا کرنا ہے نا ہم نے بھی، تو آج اور ابھی دعا کریں اور پلان بنائیں کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ خیر رکھیں، انشاءاللہ ہم قرآن کریم سیکھنے کا پروگرام مسلسل جاری رکھیں گے، آمین انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، ورنہ پانی شانی پئیں اور آ جائیں۔ جی، پانی پی لیا آپ لوگوں نے؟ سو تو نہیں گئے ہیں؟ اٹھ جائیں، 3 4 لوگ رہ گئے ہیں، کہاں گئے ہیں باقی؟ پوری کلاس کدھر گئی ہے؟ نہیں، جاگ رہی ہوں میں تو ماشاء اللہ، چلیں الحمدللہ۔ تو کیسا لگا آج کا آپ کو قرآن پاٹ، مدیحہ؟ الحمد للہ، الحمد للہ، مزہ بہت آیا نا؟ اچھا، الحمدللہ، بالکل
مجھے یہ والا لیسن بہت پسند ہے. اس میں اتنا اچھا وہ کیسے ریلیٹ کیا ہو نا، واقعی انسان غور کرے تو اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمیں کتنی خوبصورت چیز دی ہوئی ہے نا. اور بے الحمدللہ اللہ شک تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہوا ہے. کتنی اللہ تعالیٰ کی ہمارے پہ فضل ہے، میں تو یہ کہتی ہوں بے الحمدللہ. شک بے چلیں جی آج الحمد للہ. 17. ہاں الحمدللہ. لیسن 17 کا یہ کر لیتے ہیں، فعل امر اور نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہم نے امر بالمعروف یہ والی وہ جو ہے اس سے بھی ہمیں یاد رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو باقی کے ہمارے جو 2 ابواب رہ گئے تھے اس کو بھی مکمل کر لیتے ہیں. تو یہ ٹاپک انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا. پھر نیکسٹ لیسن میں ہم اسم جو ہے فائل وغیرہ وہ سارا کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تو کیسے کرنا ہے ہم نے ٹی پی آئی؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، پھر بولیے، پھر اشاروں سے بتائیے، دل سے کریں اور مل کر کریں. ٹھیک ہے، تو یہ سلائیڈ ابھی ہم نے دیکھ لی تھی. ہم آ جاتے ہیں آج کے لیسن پر. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا اعادہ تھا، یہ بھی ہم نے کیا ہے. ہاں یہ پوری کمپلیٹ ہو گئی دیکھیں. اچھا اس کے اندر آپ لوگوں نے، اچھا یہ مجھے بتائیں آپ کو یاد ہوگی؟ قرآن کھولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، پڑھ کے دیکھیں کون پڑھے گا جی؟ سسٹر سنبل آپ پڑھیں چلیں. قرآن کھولو گے تو اچھا مدیحہ آپ پڑھ لیں. جی، قرآن کھولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی. ساتھ ساتھ فیل کہتی جائیں، آ، ایسے قرآن کھولو گے فتح. ٹھیک ہے ایسے کریں. اوکے. قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی. نصارہ ہوں مار پڑے گی. دربا ضربہ اس لیے سمیع سن سن لو، لو. اس لیے اس سن لیے لو. سن لو. ٹھیک ہے، اس لیے سن لو. ہاں ٹھیک ہے، اس کو اچھی طرح لکھ لیں، یاد کر لیں، انشاءاللہ کبھی نہیں بھولے گا. قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی. نصرہ ورنہ مار پڑے گی. دربا اس لیے سن جی، لو سمیع. سن ٹھیک ہے، لو. سن. تو اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا ہم نے پیئرز میں یاد کرنا ہے. اگر آپ کو یہ تینوں بھی یاد ہو جاتے ہیں تو پھر تو اور اچھی بات ہے. اگر یہ دونوں تو لازمی آپ نے یاد کرنا ہے. فتح یفتح اگر آپ یہ بھی یاد کر لیں تو اور بھی اچھی بات ہے. افتح فتح یفتح افتح، ورنہ فتح یفتح، نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع. تو یہ پیئرز کی صورت میں یاد کرنا ہے. نصرہ جو ہے نا اس کی نشانی ہے کہ وہ پیش فرینڈلی جو فعل ہے. ٹھیک ہے، اس کا یہ دیکھیں امر جو ہے وہ بھی پیش سے بن رہا ہے. اچھا باقی ابواب میں دیکھیں، آج بھی ہم دیکھیں گے یہ باقی جو ہے نا یہ سارے زیر والے ہیں. ٹھیک ہے، کسرہ والے ہیں سارے. یہ سارے امر ابھی ہم ان کا دوبارہ سے اس کا کمپیریزن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ناصرہ پیش والا ہے، فاتحہ جی سوری میں اچھا ہینڈ ریس کرنا بھول گئی. تو مجھے بس اس کی ایک دفعہ ٹرانسلیشن دوبارہ بتا دیں. فتح. اس نے کھولا. ٹھیک ہے، اس نے کھولا، یہ جی ماضی ہے نا، تو ہم نے اس کو ایسے جی کہنا جی ہے جی. اس نے کھولا. ناصرہ اس نے مدد کی. ٹھیک ہے، دارابا نہیں، ابھی اس، جو وہ یاد رکھنا تھا نا. اچھا 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 وہ فریز. اچھا قرآن کھولو پھر گے، جی جی، قرآن قرآن کھولو گے. کھولو جی گے جی جی. فتح. ٹھیک ہے، تو اللہ کی مدد آئے گی. نصارہ ورنہ مار پڑے گی. ضربا اس لیے سن لو. سمیع. ٹھیک ہے، اس کو لکھ کے بھی رکھ لیں انشاءاللہ، آگے جب آپ کبھی ضرور ضرور پڑھائیں گی تو آپ کے لیے آسان ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہم تو بیٹھے بھی ٹیچر موڈ کے اندر بیٹھے ہوئے نا. اچھا انشاءاللہ. اچھا جی، تو اس کو ہم نے کیسے یاد کرنا ہے؟ فتح یفتح. ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ زبر زبر والے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، فتح یفتح، اس میں کوئی زیر زورے یعنی اس طرح نہیں آ رہی. فتح یفتح پیئر کے اندر یاد کرنا ہے. پھر ناصرہ ینصرو یہ پیش والا ہے. ٹھیک ہے، پھر ضرب یضرب اس کی جو مضارع ہے اس میں کسرہ آ رہی ہے، یہ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ والا جو ہے نا یہ والا اس کے اوپر یعنی کہ 1 2 3 یہ جو سیکنڈ والا اس کا کلمہ ہے نا اس کے اوپر زبر آ رہی ہے، اس کے اوپر دامہ آ رہی ہے، اس کے اوپر کسرہ آ رہی ہے، اور یہ بالکل یہ فتح جیسا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا بھی پیئر کے ساتھ یاد رکھنا ہے. اس کا ہمیں کیسے ہنٹ مل جاتا ہے؟ اس کے ماضی کے اندر کسرہ آ رہی ہے. سامعہ یعنی کہ 1 2 3 سیکنڈ لیٹر جو ہے اس کے اوپر آ رہی ہے. تو اس کو ویسے ہم عین لام اور میم کلمہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنی اس کے انفارمیشن کے لیے لکھیں، آگے جا کے انشاءاللہ مزید اس میں بات کیا کریں گے. ٹھیک ہے، تو جیسے ہم کہتے ہیں نا اے پلیس بی پلیس سی پلیس،
میتھس وغیرہ کے اس میں، تو آپ اس طرح سے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں. آئین کلمہ ون والا جو ہوتا ہے، لام کلمہ جو سیکنڈ والا ہوتا ہے، اور میم کلمہ ہمارا آئین والا ہوتا ہے، کے والا ہوتا ہے. اچھا اچھا جی، ایکچولی یہ میں نے آپ کو فا آئین اور لام ہوتا ہے، جیسے ہمارا ہم نے کہا تھا نا فعال ہے، وہ ہمارا بلڈنگ بلاک ہے، تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے. اینی وے اس کو ابھی فی الحال یاد رکھنے کی ضرورت اس طرح نہیں ہے، میں صرف سمجھانے کی کوشش کری تھی. یہ والا جو ہے نا، اس کے اوپر چینجز آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں نے اس کو پیر میں یاد کرنا ہے. فتح یفتح، اور اس کو 100 ٹائمز دہرائیں، فتح یفتح فتح یفتح. ٹھیک ہے. نصر ینصرو نصر ینصرو، ضرب یضرب، سمع یسمع، اتنی دفعہ دہرائیں ہمارے کان جو ہیں وہ سن سن کے پکے ہو جائیں. کوئی غلط بولے سمیع کوئی اس طرح بولے یس نو، تو آپ کو پتا چلے یہ کیا بول رہا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ساتھ ہی آپ کو کھٹکا لگ جائے کہ نہیں یہ غلط ہی ہے. اتنا اچھا اس کو پکا یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کی ٹیبل کو ایک دفعہ اگر ہم دہرا لیں، دربا اس نے مارا، دربو ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، درب تم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا. یدربو وہ مارتا ہے، یدربونا تدریبو، ادریبو تدریبونا ندریبو. اچھا اس کا کس طرح بنے گا؟ سیم وہی فارمولا ہے. علامت مضارع گرائیں، ایک اینڈ کا ساکن ہو جائے گا. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کیسے بنتا ہے، یہ آپ کی تسلی کے لیے کہ ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ پڑھا نہیں جا رہا نا، ساکن سے کچھ نہیں سٹارٹ ہو سکتا. یہ بن گیا، یہ دیکھیں، یہ تو نہیں پڑھا جا سکتا ہے نا. تو اس کے شروع میں ہم ایک حمزۃ الوصل لگاتے ہیں جو کسرہ کے ساتھ آتا ہے. ادرب جیسے افتح تھا، اسی طرح ادرب ہے. ٹھیک ہے. ادرب ادریبو، ادرب مار، ادریبو مارو، لا تدرب مت مار، لا تدریبو مت مارو. ٹھیک ہے. اچھا جی اس کو دہرا لیتے ہیں. ادرب مار، ادریبو مارو، لا تدرب مت مار، لا تدریبو مت مارو. اچھا اگر میں آپ کو کہہ رہی ہوں ادرب، تو کیا کہیں گے آپ؟ اور اس کا جواب کہاں سے دینا ہے؟ امر کا جواب مضارع سے دینا ہے. ٹھیک ہے. آپ کہیں گی اگر میں آپ کو مارو تو آپ کہیں گی ہاں ہاں میں ابھی مارتی ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ کہیں گی ادریبو، میں مارتا ہوں یا میں مارتی ہوں. اگر میں آپ سب کو کہوں گی ادریبو، تو آپ کہیں گے جی 100 بسم اللہ بھی مارتے ہیں، کس کو مارنا ہے؟ ٹھیک ہے. ہم سب مارتے ہیں، مل کے مارتے ہیں، ایسے ہی کہیں گے. ٹھیک ہے. جی ادرب ادریبو، ادریبو ندریبو. ٹھیک ہے. اچھا تو ہم نے کس کو مانا ہے؟ کرا کو. یہ کیا ہوتا ہے الکرا؟ بال. ٹھیک ہے. بال. اچھا یہ عارضی کسرہ ہے. ادریبل جو ہے یہ آگے کیا آ گیا نا، ساکن آ گیا، تو اس وجہ سے اس پہ عارضی کسرہ ہے. ویسے یہ آپ اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں، یہ ادرب ہی ہے، اس کا معنی نہیں چینج ہوگا. ٹھیک ہے. ادریبل کراتا. ٹھیک ہے. اب یہ اس کو یہ آبجیکٹ ہے اس لیے فتح کے ساتھ آ رہا ہے. مار یعنی مارو، کس کو کہا، کون مار رہا ہے؟ انتا. ٹھیک ہے. اس کے اندر کون ہے کرنے والا، ایکشن کرنے والا کون ہے؟ انتا. کس کو مارنا ہے؟ بال کو. تو آپ کہیں گی بال. ادریب الکرا، میں مارتی ہوں کس کو، یا ماروں گی بال کو. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو کہہ رہی ہوں ادریب الکرا تا. ٹھیک ہے. یعنی کہ مارو تم سب بال کو. ٹھیک ہے. اس طرح کر کے کہہ رہی ہوں، تو آپ کہیں گے ندرب الکرا تا. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ جو بات ہو رہی تھی ابھی، سا بھی لگ سکتا ہے اور سوفا بھی لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے. میں جلد یا عن قریب ماروں گی بال کو. ٹھیک ہے. اس طرح کا معنی آ جائے گا. یہ ادری بو بھی میم لکھیں گے تو یہ صحیح ہے، اور صوفہ اور سا کہاں لکھیں گے، اس کا کیسے پتا چلے گا؟ اب یہ ویسے سیکھنے کے لیے لکھ سکتے ہیں آگے اچھا آگے لیسن. جی ٹھیک ہے. ٹھیک آپ سے جیسے کوشچنس پوچھتا ہے نا وہ عربی وہ والے جو آپ کی ورک بک میں ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ صوفہ کا ورڈ ایڈ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یا یہ بھی لکھ سکتے ہیں، ان دونوں میں سے، یا اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. اس سے یہ ہوتا ہے اتنی جلدی آپ کہہ رہے ہیں میں ابھی ابھی فوراً فوراً کام کرتی ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ایسا اتنی جلدی آپ نے سوچا میں فوراً ہی کہہ دیتی ہوں. ہاں آپ کو ٹائم ہی نہیں ملا پورا صوفہ کہنے کا، کہہ دیا آپ نے، سادربو اس طرح کر کے کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے دونوں طرح لکھ سکتے ہیں. اچھا جی پریکٹس ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ضرور لکھنا ہے. ٹھیک ہے. جی سمیہ جی گلناز.
میں یہ پوچھ رہی تھی کہ انگلش میں کیونکہ مد آ رہی ہے تو سا کیسے لکھیں گے؟ کہاں مد آ رہی ہے؟ سا سا ازریبو کیسے لکھیں گے؟ آپ بتائیں، مد تو کہیں نہیں آ رہی سسٹر، اور آپ بھی آئی ہیں کلاس میں جب 15-20 منٹ رہ نہیں گئے. نہیں نہیں میں نے نہیں، تو آپ کو نہیں ابھی دیکھا. جو آپ نے بتایا تھا نا، ابھی جو آپ نے بتایا نا وہ سا اور صوفہ والا، لیکن آپ مجھے بتائیں، وہ آپ والا کلاس اب میں بھی آئی ہیں؟ نہیں، میں اصل میں ہاسپٹل آئی ہوں تو میں ساتھ ساتھ بیچ میں آن کر کے جوائن کر رہی ہوں. یہ دیکھیں ایسے لکھنا ہے، س ادریبو. ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک اچھا، ٹھیک ہوگی. تھینک یو. آگے آ جاتے ہیں جی. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ہم نے یہ دارابا میں کیونکہ ہم نے اور ٹیبلز نہیں نا پڑھے تھے تو بس اس کا ایک ہی تھا. ٹھیک ہے. اب آگے آ جاتے ہیں. یہ والا سمیہ کے اندر ہم نے 2 ٹیبل پڑھے تھے، سمیہ عالمہ اور عاملہ. ٹھیک ہے. تو سمیہ کا ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں. سمیہ، سمیعو، سمعت، سمعتو، سمعتم، سمعنا. اسی طرح یسمعو، یسمعون، تسمعو، اسمعو، تسمعون، نسمعو. پھر اس کا کیسے بنے گا؟ یہاں سے علامت مضارع کٹ ہو جائے گی، اینڈ سے حرکت کٹ ہو جائے گی. پڑھا نہیں جا رہا. ٹھیک ہے. ساکن سے کوئی ورڈ نہیں آتا تو اس کے نیچے بھی عارضی کسرہ والا ہی حمزۃ الوصل آئے گا. ٹھیک ہے. یعنی اسمع، اسمع جیسے افتح تھا، اسمع تھا، ادرب تھا، ان سب کے نیچے کسرہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. صرف ان سرو والا جو تھا نا اس کے اوپر یہ جو بہایا تھا وہ ضمہ والا تھا، عنصر. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ناسارا جو ہے پیج فرینڈلی والا ہے، بس یہ یاد رکھ لیں. باقی سب کے امر جو ہیں وہ حمزہ کے نیچے زیر آ رہی ہے، وہ والا ہے. ٹھیک ہے. اسمع، سن، اسمعو، سنو. لا تسمع، مت سن، لا تسمعو، مت سنو. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو اس کا جواب آپ کیسے دیں گی؟ اسمع، سن تو کیا کہیں گی آپ؟ اس کا جواب آپ نے مضارع سے دینا ہے جی، اسمعو. ٹھیک ہے. یعنی امر کا جواب اپنے ہمیشہ یاد رکھ لینا، امر کا جواب مضارع سے. ٹھیک ہے. اسمعو تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ نسمعو. نسمعو. ہاں. ٹھیک ہے، یہی بات یہاں پہ بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آپ سے کہہ رہے ہیں ایک اس میں آبجیکٹ ایڈ کر لیا ہے. ٹھیک ہے. یہ عارضی کسرہ ہے. ٹھیک ہے. اسمع یا اسماعیل قرآن، تو آپ کیا کہیں گی؟ میں آپ سے کہہ رہی ہوں سن قرآن کو، تو آپ نے کہنا ہے اسمع اسمع القرآن. القرآن. ٹھیک ہے، میں سنتی ہوں قرآن کو. ٹھیک ہے. یہ آبجیکٹ ہے، اس کے اوپر فتحہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے. اچھا جی، اسمع القرآن، تو اس کے اندر کون ہے؟ سبجیکٹ کون ہے؟ کرنے والا، سننے والا کون ہے؟ انتم. ٹھیک ہے. اس میں کون ہے سننے والا؟ انتا. ٹھیک ہے، کیونکہ انت. سامنے والے سے بات ہو جی. اور کیا چیز سننی ہے؟ دس از آبجیکٹ. ٹھیک ہے. قرآن. ہاں. اور یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں نسمعو، ہم سنتے ہیں ابھی کس چیز کو؟ قرآن کو. جی، ایک منٹ. ٹھیک ہے. اچھا. پھر اس کے بعد اسی طرح عالمہ کا اگر ہم دیکھیں، عالمہ، اور یہاں سے یہ دیکھیں اس کا اسی طرح سے یہ کٹ ہوتا ہے، یہ کٹ ہوتا ہے. آپ نے بس ایک یاد کر لینا، آپ نے کٹ کٹ کچھ نہیں کرنا، یہ صرف آپ کی تسلی کے لیے آپ نے یہ ٹیبلز کو حفظ کر لینا ہے، یاد کر لینا ہے. ایک ایک آپ ٹیبل یاد کر لیں گے، باقی سارے آپ کو یاد ہو جائیں گے. کوئی آپ کو کہے گا نہیں یہ سمیہ جیسا ہے، آپ کہیں گے اچھا سمیہ جیسا ہے، بالکل وہی ویسا ٹیبل بنا لیں گے اسی کی ساؤنڈ پہ. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ علام، جان، اعلمو، جان لو، لا تعلم مت جان، لا تعلمو مت جانو. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے اس کے بھی آپ سوال جواب خود بنا سکتے ہیں، جیسے پیچھے کیا نا اس طرح آپ خود بنا کے دیکھ لیں. اچھا، عاملہ، عاملہ اس کا کیا بنے گا؟ یعملو، اور پھر اعمل. ٹھیک ہے. تو اس میں اعمل اسمع کی طرح ہے. ٹھیک ہے. اعمل، اعملو، عمل کر، عمل کرو. لا تعمل مت عمل کر، لا تعملو مت عمل کرو. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں نے خود سے اس کی پریکٹس تھوڑی سی کر لینی ہے گروپ میں. نقطۂ تعلیم دیکھ لیتے ہیں.
اچھا پیچھے والے سبق میں بھی ہم نے جو لاسٹ سبق کیا اس کے اندر ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہم ریفرنس فریزز کے ساتھ کریں گے تو ہمیں معنی جلدی یاد ہو جائے گا، جلدی یاد آ بھی جائے گا، اور جو ہے گڈمٹ نہیں ہوگا میننگ، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اب اس کورس کی کیا خاص بات بتائی جا رہی ہے کہ نماز سے ریلیٹڈ کورس ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آسان ہے، جانی پہچانی ہوتی ہے، روحانی ہے، کتنا وقت ہم نماز میں گزارتے ہیں، بار بار جو ہے ہم اس کو روز پڑھتے ہیں، 5 دفعہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے نماز کے ہر ایک لفظ کے معنی کو اچھی طرح یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور قرآن پڑھتے ہوئے اگر نماز کے کسی لفظ کا معنی یاد نہ آئے تو پوری آیت یا ذکر کو یاد کر لیں، یعنی ریفرنس فریز جو پورا یاد کیا تھا نا اس کو دہرا لیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، علم تم کا کیا ترجمہ ہوگا؟ علم تم، عالمہ کا ٹیبل ہے نا، تو دیکھیں پہلے عالمہ ہے تو یہ اس کا مطلب ہے ماضی کا ہے، اینڈ میں چینج آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو علم تم کا کیا ہوگا؟ علم تم سب نے کیا جانا؟ علم سے ہے یہ، اس پہ دیکھیں آئین لام میم، تم سب نے جانا، ٹھیک ہے؟ انیا جی تم سب نے جانا. جی تم سب نے جانا، ٹھیک ہے، ماضی کا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں انزلناہ، ہم نے نازل کیا یا ہم نے اتارا اس کو، تو کون سا والا ہے اس میں سے؟ ہم نے اتاریں گے تو نہیں ہوگا، ہم نے اتارا اس کو، اس کو ہم۔ پھر لی تذکرہ، لی کون سے والا ہے یہاں پہ؟ لیے کیونکہ تاکہ، تاکہ تاکہ والا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تاکہ تم جو ہے اس کے اوپر کیا کرو؟ نصیحت پکڑو، ٹھیک ہے؟ تم سب مت سنو، اس کی عربی بتائیں، تم سب مت سنو، لا ہم تسمعوا. لا تسمعوا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا لا تسمعون؟ نہیں تم سب سنتے، ٹھیک ہے؟ یہ والا جو لام ہے نا یہ نافیہ والا ہے، نفی والا ہے، ٹھیک ہے؟ منفی والا. ہاں، اور یہ ناہیہ والا لام ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں والا، منع کرنے والا، ٹھیک ہے؟ اور یہ کون سا ہے؟ ما سمعتم، ماضی کی نفی ہو رہی ہے نا؟ نہیں سنا ہم تم سب نے، ٹھیک ہے؟ تم سب. لا تدریبو، لا تدریبو، یہ کیا ہے؟ اشارہ دیکھیں، لا تدریبو، مت مارو، مت مارو. ہاں مت مارو. ٹھیک ہے، تم سب مت مارو۔ اعلم، اعلم تو کیا ہوگا؟ جان، ہے نا؟ جا. یہ وہ والی جان نہیں ہے، یہ جاننے والی جان ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہمارا آج دیکھیں بیٹری کتنی ساری چارج ہو گئی ہے نا ماشاءاللہ سے، ہمارا بس ذرا سا رہ گیا ہے الحمدللہ۔ آج ہمیں پتہ ہے کتنے ورڈز آ گئے ہیں، ہم نے کافی سارے ورڈز سیکھ لے ہیں جو ہمیں لگ نہیں رہا، اتنے سارے ورڈز ہمیں قرآن میں آ گئے ہیں ماشاءاللہ سے، ٹھیک ہے؟ تو آپ الحمد یہ نہیں سوچنا مجھے نہیں آتا، آپ کو آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا انگلش اردو کی جب ریڈنگ سکھاتے ہیں، موسٹ فریکوینٹ ورڈز جو ہیں وہ والے زیادہ بچوں کو سکھاتے ہیں، اسی طرح ہم بھی وہ سیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ ہمیں قرآن سے 50% سے تھوڑے سے زیادہ لفظ آ جائیں گے، 78,000 ہے نا، تو ہمیں انشاءاللہ اس سے تقریباً ہاف 50% ورڈز ہمیں آ جائیں گے بائی دی اینڈ آف دس کورس، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ آپ بھی شکر کیجئے، اور جو ہے یہ لے لیں خذ وردہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے لیے ہے، یہ وردہ لے لیں آپ اس کو۔ ریمائنڈر کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو تلاوت کرنی ہے، آج کے لیسن کی روشنی میں جو بھی آپ پڑھیں نا ضرور دیکھیں کہ آپ کو کیوں سنوائی گئی، کیوں آپ نے یہ پڑھی ہے، کیا اس کے پیچھے ہے، اس کا ترجمہ دیکھیں، اس کی تفسیر دیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد یہ نہیں بھولنا کہ آپ منتخب ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہینڈ پک کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یور ہینڈ پکڈ، اور ہم نے نہیں کیا ہوا، اللہ نے کیا ہوا ہے، تو الحمدللہ دعا بھی کریں، دعا سے اپنا سٹارٹ کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں، ربی زدنی علما، اور ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ اس سفر کے لیے جو ہے ہمارے لیے آسان بنا دیں، اور ہمارا یہ سفر جاری اور ساری رہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.